السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهَ۔ رمضان دینے کا مہینہ، یعنی کہ رمضان میں لوگوں کو آسانیاں دینا، لوگوں کے لیے وہ چیزیں مہیا کرنا جو ان کے پاس نہیں ہیں، تو اس میں خوب خوب دینے کو جو ہے بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، تو رزق سے مراد جو ہے وہ صرف مال نہیں ہوتا، رزق سے مراد جو ہے وہ وقت بھی ہوتا ہے، شہرت ہے، کوئی بھی چیز جو آپ پوزیس کرتے ہیں، آپ رکھتے ہیں، وہ رزق ہوتا ہے۔ لہٰذا اسے دوسروں پر خرچ کرنا، ان کی ضرورتوں پر خرچ کرنا، وہ سب صدقہ کرنے میں آتا ہے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ صرف مال سے نہیں کیا جاتا۔ بہت سی احادیث کا مفہوم ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا چیزیں صدقہ کرنا ہو سکتی ہیں، جیسے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، بیوی کے حقوق پورے کرنا صدقہ ہے، راستے سے پتھر یا کانٹا ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، اندھے کو راستہ دکھا دینا صدقہ ہے، گونگے بہرے کو اس کی بات سمجھا دینا صدقہ ہے، ناواقف کو یعنی جو کوئی راستہ بھول جائے، کوئی نیا شخص ہے آپ کے شہر میں اور اس کو راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو راستہ بتا دینا صدقہ ہے، اچھی بات کرنا صدقہ ہے، کسی بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے، کسی کو پانی پلا دینا صدقہ ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو صدقہ دینا ضروری ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، جس کے پاس مال نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہاتھ سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ یعنی خیرات بھی کرے۔ صحابہ نے پوچھا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو؟ فرمایا اچھی بات پر عمل کرے اور بری بات سے پرہیز کرے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو انشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہے، خوب خوب صدقات کیجئے، ہر قسم کے صدقات کیجئے، جس قسم کا بھی موقع ملے وہ آپ اپنا ضرور اس میں حصہ ڈالیں، اور خاص طور پر جو ہماری خواتین ہیں ان کے لیے تو بہت ہی اچھا موقع ہے، جب وہ سحری اور افطار بناتی ہیں تو اس کو یہ سوچ کر بنائیں کہ وہ صدقہ کر رہی ہیں، وہ اپنی فیملی پر جو ہے ان کے لیے وہ بنا رہی ہیں، تو وہ انشاءاللہ ان کے لیے ڈیفینیٹلی باعث اجر ہوگا۔ اس سے جو وہ سیلف پٹی کا بعض اوقات ہم شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بھی روزے دار ہیں اور ہم اتنا کام کر رہے ہیں صبح اور شام کچن میں، تو وہ بھی انشاءاللہ کم ہوگی، سیلف پٹی بھی، اور اللہ تعالیٰ اس کام کو آپ کے لیے باعث اجر بھی بنا دے گا اور وہ کام آپ کے لیے آسان بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 15 پارہ کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بنی اسرائیل یا سورۃ اسراء بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ جو اسرا لے گیا بعبدہ اپنے بندے کو، لیلاً رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی کے، الذی وہ جو بارکنا برکت دی ہم نے، حولہ اس کے ارد گرد کو، لنریہ تاکہ ہم دکھائیں اسے، من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے، انہ بے شک وہ، هو السمیع البصیر وہی ہے خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا، وآتینا موسیٰ اور دی ہم نے موسیٰ کو، الکتاب کتاب، وجعلناہ اور بنایا ہم نے اسے، ہدن ہدایت کا ذریعہ، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، اللہ کے نہ تتخذو تم بناؤ، من دونی میرے سوا، وکیلا کوئی کارساز، ذریتا اے اولاد، من ان کی جنہیں، حملنا سوار کیا ہم نے، مع نوح ساتھ نوح کے، کیونکہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ پھر ظاہر ہے انہی قوموں میں سے، اسی قوم میں سے آگے آنے والے لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ بچایا تھا۔ انہو کانا بے شک وہ تھا وہ، عبداً شکورا بندہ شکر گزار۔ کون؟ نوح علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ اپنے جو ہے وہ اپنے اس باپ کی طرف دیکھو یا اس نبی کی طرف دیکھو جس کی امت میں سے، جس کی قوم میں سے تم نکلے ہو، کہ وہ کتنا شکر گزار بندہ تھا، تو تم بھی اس کی طرح شکر گزار بنو۔
وقدینا اور فیصلہ سنا دیا ہم نے الی بنی اسرائیل کو فی الکتاب کتاب میں لتفسدن البتہ تم ضرور فساد کرو گے فی الارض زمین میں مرتین 2 بار ولتعلن اور البتہ تم ضرور سرکشی کرو گے علوا کبیرہ سرکشی بہت بڑی فاذا پھر جب آ گیا وعدہ اولاہما ان دونوں میں سے پہلا بعثنا بھیجا ہم نے علیکم تم پر عباد لنا اپنے بندوں کو اولی بأسن لڑائی والے شدید فجاسو تو وہ گھس گئے خلال الدیار اندر گھروں یا شہروں کے وکان وعدن اور تھا وہ ایک وعدہ مفعولا ہو کر رہنے والا ثم پھر رددنا لوٹا دی ہم نے لکم الکرۃ تمہارے لیے باری علیہم ان پر وامددناکم اور مدد دی ہم نے تمہیں باموال ساتھ مال وبنینا اور بیٹوں کے وجعلناکم اور کر دیا ہم نے تمہیں اکثر نفیرا زیادہ نفری یا تعداد میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بتا رہے ہیں ان کو کہ دیکھو کیسے تم اللہ کی ناشکری کر سکتے ہو اس نے کیسی کیسی نعمتیں کر رکھی ہیں تم پر ان احسنتم اگر بھلائی کی تم نے احسنتم لانفسکم بھلائی کی تم نے اپنے نفسوں کے لیے یعنی اگر اچھا کرو گے تو اس کا فائدہ خود کو ہی ہوگا وَإِنْ أَسَأْتُمْ اور اگر برا کیا تم نے فَلَهَا تو اپنے ہی لیے ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا کوئی نقصان نہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ پھر جب آ جائے گا وعدہ دوسری بار کا لِيَسُوءُ تاکہ وہ بگاڑ دیں وجوہکم چہرے تمہارے وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ اور تاکہ وہ داخل ہوں مسجد میں کما دخلوہ جیسا کہ وہ داخل ہوئے تھے اس میں اول مرتن پہلی بار وَلِيُتَبِّرُوا اور تاکہ وہ تباہ کر دیں ما علو اس جس پر وہ غلبہ پائیں تتبیرا بری طرح تباہ کرنا عسیٰ ربکم امید ہے رب تمہارا ان یرحمکم وہ رحم کرے تم پر وَإِنْ عُدْتُمْ اور اگر لوٹو گے تم عدنا لوٹیں گے ہم وجعلنا اور بنایا ہم نے جہنم کو للکافرین حصیرا کافروں کے لیے قید خانہ ان ھذا القرآن بے شک یہ قرآن یہدی وہ رہنمائی کرتا ہے للتی اس راہ کے لیے ہی اقوم جو سب سے زیادہ سیدھی ہے یعنی سارے راستوں میں سے جو سب سے سیدھا راستہ ہے یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والا راستہ ہے یہ قرآن ہمیں اس کی طرف ہدایت کرتا ہے اور کیا ہے یہ قرآن وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور وہ خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو کن کے لیے خوشخبری ہے مومنوں کے لیے نوٹ کرنے کی بات ہے یہ سب کے لیے خوشخبری نہیں ہے اور کون ہیں وہ مومن الذین یعملون وہ جو عمل کرتے ہیں الصالحات نیک ان لہم بے شک ان کے لیے اجرا کبیرہ اجر ہے بہت بڑا وان الذین اور بے شک وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے بالآخرت آخرت پر اعتدنا لہم تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے عذابا علیما عذاب دردناک وَيَدْعُ الْإِنسَانُ اور دعا کرتا ہے انسان بالشر شر یا برائی کی دعاءہو جیسا دعا کرنا اس کا بالخیر بھلائی کا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں انسان کیا کرتا ہے بعض اوقات اپنے لیے ایک ایسی دعا مانگ رہا ہوتا ہے جو اس کے لیے شر ہے اس میں اس کی خیر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس میں خوب ایسے دعائیں کرتا ہے کہ جیسے کوئی بھلائی مانگ رہا ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا اور ہے انسان بہت ہی جلد باز یعنی دعا مانگ کے جلد بازی کرتا ہے اس کو ہوتا ہے بس ابھی مانگی ہے دعا تو فوراً ہی پوری ہو جائے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور بنایا ہم نے رات اور دن کو آیاتین 2 نشانیاں فَمَحَوْنَا تو مٹا دی ہم نے آیت اللیلی نشانی رات کی وَجَعَلْنَا آیت النہاری اور بنائی ہم نے نشانی دن کی مبصرۃً روشن لِتَبْتَغُوا تاکہ تم تلاش کرو فضلا من ربکم فضل اپنے رب کا یعنی کہ دن میں اٹھو کام کاج کرو اللہ کا فضل تلاش کرو وَلِتَعْلَمُوا اور تاکہ تم جان لو عدد السنین گنتی سالوں کی والحساب اور حساب وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز کو فصلناہ کھول کر بیان کیا ہم نے اسے تفصیلا کھول کر بیان کرنا وَكُلَّ اور ہر انسان کو الزمناہ لازم کر دیا ہم نے اس کو طائرہ شگون اس کا فی عنقہ اس کی گردن میں ونخرج اور ہم نکالیں گے لہو اس کے لیے یوم القیامت قیامت کے دن کتاباً ایک کتاب یلقاہ وہ پائے گا اسے منشورہ لکھا ہوا یعنی اپنا نامہ اعمال لکھا ہوا اپنے سامنے دیکھ لے گا اور پھر کیا کہا جائے گا اسے اقرا کتابک پڑھو کتاب اپنی کفا بنفسک کافی ہے تیرا نفسی الیوم آج علیک حسیبہ تجھ پر حساب لینے والا یعنی آج تم خود ہی فیصلہ کر لو کہ تمہیں کہاں بھیجا جائے جنت میں یا جہنم میں پڑھو اپنی کتاب دیکھو اپنے اعمال کیا کر کے آئے ہو اور پھر
تم ہی کافی ہو کہ آج تم سے ہی کہا جائے کہ اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، من اہتدیٰ، جو ہدایت پائے، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي، تو بے شک وہ ہدایت پاتا ہے، لِنَفْسِهِ، اپنے ہی نفس کے لیے، وَمَن ضَلَّ، اور جو گمراہ ہو گیا، بھٹکا، فَإِنَّمَا يُضِلُّ، تو بے شک وہ بھٹکتا ہے، عَلَيْهَا، اپنے ہی خلاف، وَلَا تَزِرُ، اور نہ بوجھ اٹھائے گی، وَازِرَةٌ، کوئی بوجھ اٹھانے والی، وِزْرَ أُخْرَى، بوجھ دوسری کا۔ تو یہاں جو بھی بول رہے ہیں ہم، وہ وہاں جا کے کاٹنا ہوگا، یہاں جو بھی سمیٹ رہے ہیں وہاں جا کر آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار میں، روز قیامت حشر کے میدان میں خود ہی اس کا بوجھ اٹھانا ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بتا رہے ہیں، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا، اور نہیں ہیں ہم، معذبین، عذاب دینے والے، حتیٰ نبعث، یہاں تک کہ ہم بھیجے، رسولا، کوئی رسول، وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ارادہ کرتے ہیں ہم، أَن نُهْلِكَ، کہ ہم ہلاک کر دیں، قریتاً، کسی بستی کو، امرنا، حکم دیتے ہیں ہم، مترفیہا، اس کے خوشحال لوگوں کو، ففسقوا، تو وہ نافرمانی کریں، تو وہ نافرمانی کرتے ہیں، فیہا، اس میں، فحق، تو ثابت ہو جاتی ہے، علیہا، اس پر، القول، بات، فدمرناہا، تو تباہ کر دیتے ہیں ہم اسے، تدمیرا، تباہ کر دینا، وکم اہلکنا، اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے، من القرون، امتیں یا بستیاں، من بعد نوح، بعد نوح کے، یعنی نوح علیہ السلام کا اتنا بڑا واقعہ تھا کہ لوگ اس سے سبق سیکھتے، لیکن لوگوں نے کیا کیا پھر، اس طوفان کو، جو اتنا شدید طوفان آیا اس قوم پر، اس کو بھلا کر پھر اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہم نے کئی بستیوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاک کیا، وَكَفَى بِرَبِّكَ، اور کافی ہے رب آپ کا، بِذُنُوبِ، گناہوں کی، عبادی، اپنے بندوں کے، خبیراً، خوب خبر رکھنے والا، بصیرا، خوب دیکھنے والا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، وہ سب جانتا ہے اور وہ سب دیکھ رہا ہے جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں۔ مَا كَانَ يُرِيدُ، جو کوئی، من کانا یریدو، جو کوئی ہے چاہتا، العاجلۃ، جلدی ملنے والی چیز کو، عجلنا، جلدی دیتے ہیں ہم اسے، کون سی ہے جلدی ملنے والی چیز، یہ دنیا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جو دنیا چاہتا ہے ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں، لہو فیہا، اسے اس میں، ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں، یعنی دنیا میں سے بھی وہی ملتا ہے جو اللہ کی منشا کے مطابق ہو، لمن نریدو، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، ثم، پھر، جعلنا، بنا دیتے ہیں ہم، لہو جہنم، اس کے لیے جہنم کو، یصلہا، وہ جلے گا اس میں، مذمومم، مذمت کیا ہوا، مدحورا، رحمت سے دور کیا ہوا، یعنی جو شخص اس دنیا میں اپنے لیے برائی کا راستہ چنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پھر ہم اس کو جانے دیتے ہیں اس راستے پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ٹیسٹ یہی ہے کہ ہمیں چوائس دے دی جائے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لیکن پھر آخرت میں کیا ہوتا ہے، پھر اس کو پکڑا جائے گا اور پھر اس پر وہ مذمت کیا ہوا اور اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا ہو جائے گا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو چاہے آخرت کو، یعنی دنیا کے کام بھی وہ کس نیت سے کرتا ہے، آخرت کی نیت سے۔ جیسے میں نے پہلے شروع میں ذکر کیا کہ خواتین جب کھانا بناتی ہیں تو اگر اس کو صدقے کی نیت سے کریں تو انشاءاللہ اس کا اجر پائیں گی، تو لہٰذا جب آپ گھروں کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو اس نیت سے کریں کہ یا اللہ میں آپ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، میں اپنے بچے کو یا شوہر کو یا کسی کو بھی گھر کے فیملی ممبر کو اس کی کوئی خدمت کر رہی ہوں تو میں آپ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، میں گھر کی صفائی کر رہی ہوں تو آپ کی رضا کے لیے، کیونکہ آپ نے کہا ہے صفائی نصف ایمان ہے، تو اپنی زندگی میں کوئی بھی کام آپ حلال کما رہے ہیں، روزی کمانے کے لیے نکلتے ہیں، صبح جاتے ہیں شام کو واپس آتے ہیں، اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو حلال کا لقمہ کھلائیں، تو وہ بھی آپ کا نیکی لکھا جاتا ہے، وہ بھی آپ، اور آپ اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے اس کی توقع رکھتے ہیں اجر کی آخرت میں، تو یقیناً وہ عمل آپ کا آخرت کے لیے ہو جائے گا، دنیا کا تو فائدہ آنا ہی آنا ہے اس عمل کے ساتھ، لیکن اگر نیت درست کر لی جائے تو وہ آپ کے لیے آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو چاہے آخرت کو، وَسَعَى لَهَا، اور وہ کوشش کرے اس کی، سعیہا، ضروری کوشش اس کی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جبکہ وہ مومن بھی ہو، تو خالی کوششیں بھی کافی نہیں ہیں، ایمان لانا ضروری ہے، ورنہ تو بہت سارے نان مسلمس ہیں جو کیا کر رہے ہیں، بڑے بڑے نیکی کے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ دنیا میں ہی فائدہ دیں گے ان کو، آخرت میں فائدہ جب تک نہیں ہوگا، تب تک نہیں ہوگا جب تک ایمان نہ ہو ساتھ، اور ہم سے کیا درکار ہے، کوشش، اللہ تعالیٰ نے ہم سے نتیجہ نہیں مانگا کہ مجھے یہ نتیجہ لا کر دو، اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی کوشش دیکھنی ہے کہ ہم نے اللہ کے دین پر عمل کرنے کی کتنی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور وہ کوشش کرے اس کے لیے، ضرور کوشش اس کی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جبکہ وہ مؤمن بھی ہو، فَأُولَٰئِکَ، تو یہی لوگ ہیں، كَانَ سَعْيُهُمْ
ہے کوشش ان کی مشکورہ قابل قدر، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی ناقدری نہیں کریں گے۔ کلن ہر ایک کو نمدو ہم مدد دیتے ہیں، ہا اولائی و ہا اولائی ان کو بھی اور ان کو بھی، من عطائی عطا میں سے، ربی کا آپ کے رب کی، وما کانا اور نہیں ہے، عطا ربی کا عطا آپ کے رب کی، محظورہ روکی گئی، انظر کیفا دیکھو کس طرح، فضلنا بعدہم فضیلت دی ہم نے ان کے بعض کو، علی بعض بعض پر، وللآخرۃ اور یقیناً آخرت، اکبر زیادہ بڑی ہے، درجات درجات میں، وہ اکبر تفضیلا اور زیادہ بڑھ کر ہے فضیلت میں، ولا تجعل اور نہ تم بناؤ، مع اللہ ساتھ اللہ کے، الہن الہ آخر دوسرا، فتقعدوا ورنہ تم بیٹھے رہو گے، مذموماً مذمت زدہ، مخذولا بے یار و مددگار، یعنی شرک جو ہے وہ انسان کے لیے دنیا میں بھی تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وقضا ربک اور فیصلہ کر دیا آپ کے رب نے، اللہ تعبدوا کہ نہ تم عبادت کرو، الا ایاہ مگر صرف اسی کی، وبالوالدین احسانا اور ساتھ والدین کے احسان کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اپنی عبادت کرنے اور شرک نہ کرنے کے بعد جو حکم دیا وہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان، ان کے ساتھ اچھا معاملہ، اما اگر یبلغن وہ پہنچے عندک تیرے پاس، الکبر بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے ایک، او کلاہما یا وہ دونوں، فلا تقل تو نہ تم کہنا، لہما ان دونوں کے لیے، افن اف تو دونوں کو اف بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما اور نہ تم جھڑکنا ان دونوں کو، کیونکہ جب بچے جو ہیں بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں، دنیا کو سمجھنا شروع کر دیا انہوں نے، اسپیشلی جب جاب وغیرہ میں چلے جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر جو ہے وہ پیرنٹس ان سے اس طرح سے اپنا حق نہیں جتا پا رہے ہوتے جس طرح سے وہ پہلے جتا پاتے تھے۔ تو اب کیونکہ پیرنٹس جو ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، وہ اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں ظاہر ہے ہر چیز میں، تو پھر اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اب جب دونوں میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو آئیں، کیونکہ بڑھاپے میں بعض اوقات خود اٹھ بھی نہیں سکتے، واش روم وغیرہ یہ سب چیزیں اور بہت سارے معاملات بڑھاپے میں ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اب ان کو اف نہیں کہنا، زبان سے بھی کوئی ایسا لفظ ادا نہیں کرنا جس سے ان کو تکلیف ہو، جھڑکنا نہیں ہے ان کو، اور کیا کرنا کیا ہے، وَقُلْ لَهُمَا اور کہنا ان دونوں کو، قَوْلًا كَرِيمًا بات عزت والی یعنی عمدہ، اچھی بات، اچھے طریقے سے ان سے بات کرنی ہے، اور کیا کرنا ہے، وَخْفِضْ لَهُمَا اور جھکائے رکھنا ان دونوں کے لیے، جناح بازو، الذُّلِّ عاجزی کے، من الرحمت رحمت سے، یعنی ان کے سامنے جو کھڑے بھی ہونا ہے یا ان کے ساتھ جو معاملات بھی کرنا ہے اس کے آپ کی باڈی لینگویج میں بھی آپ کی عاجزی نظر آنی چاہیے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا اور کیا کرنا ہے والدین کے لیے، اور کہنا اے میرے رب رحم کیجئے ان دونوں پر، کن دونوں پر، میرے ماں اور باپ پر، کما جیسا کہ ربیانی ان دونوں نے پرورش کی میری صغیرہ بچپن میں، آمین۔ ربکم رب تمہارا، عالم زیادہ جانتا ہے، بما اسے جو، فی نفوسکم تمہارے نفسوں میں ہے، ان تکونوا اگر تم ہوگے، صالحین نیک، فإنہ تو یقیناً وہ، کانا ہے وہ، للأوابین رجوع کرنے والوں کے لیے، غفورا بہت بخشنے والا، وآتی ذی القربیٰ اور دو قرابت داروں کو، حقہ حق اس کا، والمسکین اور مسکین کو، وابن السبیل اور مسافر کو، ولا تبذر اور نہ تم بیجا خرچ کرو، تبذیرا بیجا خرچ کرنا، یعنی فضول خرچی کو اللہ تعالیٰ نے بے حد ناپسند کیا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا واضح حکم بھی دیا ہے ہمیں کہ ولا تبذر تبذیرا، کہ بیجا خرچ نہیں کرنا ہے، کیوں نہیں کرنا ہے، ان المبذرین بے شک فضول خرچ لوگ، کانوا اخوان الشیاطین ہیں وہ بھائی شیطانوں کے، اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ نے فضول خرچ کو کیا کہا ہے کہ وہ شیطان کا بھائی ہے، وَكَانَ الشَّيْطَانُ اور ہے شیطان، لِرَبِّهِ اپنے رب کا، کفورا بہت ہی ناشکرا۔ تو فضول خرچ بھی کیا ہوتا ہے، جب وہ بیجا مال اور فضول چیزوں پر مال خرچ کر رہا ہوتا ہے تو بلا شبہ وہ ناشکری کر رہا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس نعمت کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ اور اگر تم اعتراض کرتے ہو، عنہم ان سے، ابتغاء چاہنے کو، رحمتن
رحمت من ربی کا اپنے رب کی طرف سے، اور اگر تم اعراض کرتے ہو ان سے چاہنے کو رحمت اپنے رب کی طرف سے، ترجوہا تم امید رکھتے ہو جس کی، فقل لہم تو کہنا ان سے، قولا میسورا بات آسان، ولا تجعل اور نہ تم رکھو یدا کا ہاتھ اپنا، مغلولتاً بندھا ہوا، الی عنقی کا طرف اپنی گردن کے، ولا تبسطھا اور نہ تم پھیلا دو اسے، کل البسطی پورا پھیلا دینا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اتنی فضول خرچی بھی نہیں کرنی ہے کہ تم شیطان کے بھائی بن جاؤ، اور اتنا بخل بھی نہیں کرنا ہے، اتنی کنجوسی بھی نہیں کرنی ہے کہ اپنے ہاتھ اپنی گردنوں کے ساتھ باندھے رکھو اور جہاں کہیں ضرورت ہو اس پر بھی خرچ نہ کرو۔ تو لہٰذا دونوں طرح کی جو حالات ہیں، دونوں طرح کے جو عمل ہیں، بہت زیادہ خرچ کرنا اور کنجوسی کرنا، دونوں ہی ناپسندیدہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَلَا تَبْسُطْهَا اور نہ تم پھیلا دو اسے، كُلَّ بَسْطٍ پورا پھیلا دینا، فَتَقْعُدَ پس تم بیٹھ جاؤ گے، ملوماً ملامت زدہ، محسورا حسرت زدہ ہو کر۔ اِنَّ رَبَّكَ بے شک رب آپ کا، يَبْسُطُ الرِّزْقَ کشادہ کر دیتا ہے رزق کو، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ اور وہ تنگ کر دیتا ہے، یعنی رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اِنَّهُ بے شک وہ، کان بعبادہ ہے اپنے بندوں پر، خبیرم بصیرا پوری خبر رکھنے والا۔ وَلَا تَقْتُلُوا اور کیا نہ کرو اور نہ تم قتل کرو، اولادکم اپنی اولاد کو، خشیت املاق خوف سے مفلسی کے، اس میں اولاد کو پیدا ہو جانے کے بعد اس کو مار دینا، یا پھر ابھی پریگننسی میں ہی جو ہے وہ بچے کو ابارٹ کر دینا، دونوں ہی اس میں شامل ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر خوف کیا ہوتا ہے کہ تمہارے پاس جو ہے وہ غربت آ جائے گی اگر بچے زیادہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ ہم رزق دیتے ہیں انہیں، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم کھلاتے ہو اپنے بچوں کو، ہرگز نہیں، کون کھلاتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور غور تو کرو تمہیں کون کھلاتا ہے، تمہیں بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کھلاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس وجہ سے کہ مفلسی ہو جائے گی یا مال میں کمی آ جائے گی، اس وجہ سے اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے۔ اِنَّ قَتْلَهُمْ بے شک قتل کرنا ان کا، کان خطأً ہے خطا، کبیرہ بہت بڑی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اور کیا نہیں کرنا اور نہ تم قریب جاؤ زنا کے، اِنَّهُ کان بے شک ہے وہ، فاحشةً بے حیائی، وَسَاءَ سَبِیلًا اور بہت ہی برا راستہ۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ اور نہ تم قتل کرو کسی جان کو، یعنی کہ قتل نہیں کرنا ہے کسی کا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ اور نہ تم قتل کرو کسی جان کو، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ اور نہ تم قتل کرو کسی جان کو، التی وہ جو حرم اللہ حرام کی اللہ نے، الا بالحق مگر ساتھ حق کے، ومن قتل اور جو کوئی قتل کیا گیا، مظلوماً مظلوم، فقد جعلنا تو تحقیق بنایا ہم نے، لولیہ اس کے ولی کے لیے، سلطاناً اختیار یا قوت، فلا یسرف پس نہ وہ زیادتی کرے، فی القتل قتل میں، انہ بے شک وہ، کان منصورا ہے وہ مدد کیا ہوا، ولا تقربوا اور نہ تم قریب جاؤ، مال الیتیمی یتیم کے مال کے۔ اچھا اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ایک زنا کے بارے میں اور ایک یتیم کا مال کھانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ولا تقربوا کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا، کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا جو تمہیں اس کے قریب پہنچا دے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، ولا تقربوا اور نہ تم قریب جاؤ، مال الیتیمی یتیم کے مال کے، الا باللتی مگر ساتھ اس طریقے کے، یا وہ جو احسن زیادہ اچھا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ وہ پہنچ جائے، یعنی کہ وہ یتیم اشدہ اپنی جوانی کو، جب وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو تو پھر اس کا مال اس کو واپس کر دینا ہے۔
وَأَوْفُوا اور پورا کرو بالعہدی عہد کو، ان العہد بے شک عہد کانا مسئولا ہے پوچھا جانے والا، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اور پورا کرو پیمانہ، اذا کلتم جب ناپو تم، یعنی ناپ تول جب کرو، تمہارا کوئی بزنس اس طرح کا ہے جس میں تمہیں ناپ تول کرنا ہوتا ہے تو کیا کرو، پھر ناپ تول پورا کرو، وزنوا بالقسطاس اور تولو ساتھ ترازو کے، المستقیم سیدھے کے، ذالک خیر یہ بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تأویلا اور زیادہ اچھا ہے انجام کے اعتبار سے، وَلَا تَقْفُ اور نہ تم پیچھے پڑو، ما اس کے جو لیس لک بہ علم نہیں ہے تمہیں اس کا کوئی علم، ان السمع بے شک کان، والبصر اور آنکھ، والفؤاد اور دل، کلو ہر ایک، اولئک ان میں سے، کانا ہے، عنہ اس کے بارے میں، مسئولا سوال کیا جانے والا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کانوں سے جو سنتے ہو اس کا بھی سوال ہوگا، آنکھوں سے جو دیکھتے ہو اس کا بھی سوال ہوگا، اور دلوں میں جو خیال آتے ہیں اس کے بارے میں پوچھ تو نہیں ہے، لیکن جب انسان دل میں کوئی برائی کا خیال لاتا ہے پھر وہ اس کے عمل میں آ ہی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر کان دیے تھے، کہاں استعمال کیے، کون سے کاموں میں، کیا کیا سنا ان سے، اور آنکھیں دی تھی، اللہ کے راستے میں استعمال کی یا برائی کے کام ہی دیکھتے رہے، دل دیا تھا غور و فکر کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے، تو کہاں لگایا اس کو، تو ان سب چیزوں کا جو ہے وہ سوال ہوگا۔ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ اور نہ تم چلو زمین میں، مَرَحًا اتراتے ہوئے، اِنَّكَ بے شک تم، لن تخرق ہرگز نہیں تم پھاڑ سکتے الارض زمین کو، ولن اور ہرگز نہیں تبلغا تم پہنچ سکتے الجبال پہاڑوں کو، طولا لمبائی میں، یعنی کہ جب زمین پر چلیں تو عاجزی کے ساتھ، نہ کہ انسان کے اندر جو ہے وہ تکبر ہو زمین پر چلتے وقت۔ کلو ذالک یہ سب کام، کانا ہے، سیئہ برائی ان کی، عند ربی کا آپ کے رب کے نزدیک، مکروہن مکروہ ناپسندیدہ، ذالک مما یہ اس میں سے ہے جو، اوحا الیک وحی کی طرف آپ کے رب کا آپ کے رب نے، من الحکمتی حکمت میں سے، ولا تجعل اور نہ تم بناؤ، مع اللہ ساتھ اللہ کے، الہا آخر کوئی الہ دوسرا، فتلقا ورنہ تم ڈال دیے جاؤ گے، فی جہنم جہنم میں، ملومن ملامت کیے ہوئے، مدحورا دھتکارے ہوئے، اسفاکم کیا پھر چن لیا تمہیں، ربکم تمہارے رب نے، بالبنین ساتھ بیٹوں کے، واتخذ اور اس نے بنا لیا، من الملائکۃ فرشتوں کو، اناثاً بیٹیاں، یعنی اللہ تعالیٰ اہل مکہ سے یہاں پر سوال کر رہے ہیں جو فرشتوں کو کیا بتاتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان کے پاس جب خود بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو بہت ہی افسردہ ہوتے تھے اور بہت ہی غمگین ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اپنے لیے تو تم چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹے ہوں، اور اللہ کے ساتھ تم نے شریک ٹھہرا دیا ہے بیٹیوں کو، نعوذ باللہ، انکم بے شک تم، لتقولون البتہ تم کہتے ہو، قولا عظیما بات بہت ہی بڑی، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، صرفنا پھیر پھیر کر لاتے ہیں ہم، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، لیذکروا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، یہی بات جو ہے یہ بیٹوں والی اور بیٹیوں والی اللہ تعالیٰ نے کل کے بارے میں بھی کی تھی، اور بار بار جو ہے جو پچھلی قومیں ہیں ان کے اللہ تعالیٰ واقعات بھی بار بار لاتے ہیں، اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں، لیذکروا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، کیونکہ انسان کیا ہے، ایک دفعہ بتانے میں اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی، اور پھر انسان جو ہے اس کے لفظ جو انسان ہے اس کے معنی میں بھی یہ آتا ہے کہ وہ بھولنے والا ہے، نسیان سے ہے نا، انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے، تو لہٰذا بار بار اس کو ریمائنڈر، بار بار یاد دہانی کرانی پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی لیے بار بار وہ واقعات قرآن میں لے کر آتے ہیں تاکہ ہم ہر روز ان کو پڑھیں اور ان سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وما یزیدہم اور نہیں وہ زیادہ کرتا انہیں، الا نفورا مگر نفرت میں، قل کہہ دیجئے، لو کانا اگر ہوتے، معہ آلہۃ ساتھ اس کے کچھ الہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے، کما یقولون جیسا کہ وہ کہتے ہیں، اذا لابتغوا تب البتہ وہ تلاش کرتے، الی ذی العرش طرف عرش والے کے، سبیلا کوئی راستہ، سبحانہ وتعالی پاک ہے وہ اور وہ بہت بلند ہے، اما یقولون اس سے جو وہ کہتے ہیں، علواً بہت بلند، کبیرہ بہت بڑا، تو سبحوا تسبیح کر رہے ہیں، لہ السماوات السبع اس کے لیے آسمان سات، والارض اور زمین، ومن فیہن اور وہ جو ان میں ہیں۔
ذرا غور کیجئے ایک لمحے کے لیے کہ کتنا بڑے ہیں آسمان اور کتنی بڑی ہے زمین۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان میں جو کوئی بھی ہے وہ سب اللہ کی مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ تو اگر میں اور آپ نہیں کر رہے ہیں نا اپنی سرکشی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، ہمارے دل میں اگر کچھ ہے، تو اگر ہم اللہ کی تسبیح نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہماری تسبیحوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق بہت ہی زیادہ ہے جو اس کی تسبیح ہر وقت کر رہی ہے۔ ایک حدیث میں کے الفاظ ہیں، اس کا مفہوم ہے اس طرح کہ آسمان جو ہے وہ چرچرا رہا ہے، اس سے چرچرانے کی آواز آ رہی ہے، کیونکہ آسمان کے اوپر ایک ذرہ برابر بھی جو ہے وہ جگہ خالی نہیں ہے کہ فرشتے وہاں موجود نہ ہوں اور اللہ کا کے لیے وہ وہاں پر سجدہ ریز نہ ہو۔ تو لہٰذا اس قدر آسمان جو ہیں وہ مصروف ہیں ان فرشتوں سے جو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میری اور آپ کی عبادت کی اللہ کو ہرگز ضرورت نہیں ہے، یہ صرف محض ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں کوئی چیز، إِلَّا يُسَبِّحُ، مگر وہ تسبیح کر رہی ہے، بِحَمْدِهِ، ساتھ اس کی حمد کے، وَلَٰكِن، اور لیکن، لَا تَفْقَهُونَ، نہیں تم سمجھتے، تسبیحہم، تسبیح ان کی، انہو، بے شک وہ، کان حلیماً، ہے وہ بہت حلم والا، غفورا، بہت بخشنے والا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب پڑھتے ہیں آپ قرآن، جعلنا، بنا دیتے ہیں ہم، بینہ کا، درمیان آپ کے، وبین الذین، اور درمیان ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرۃ، جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، حجابا مستورا، ایک پردہ چھپا ہوا، وجعلنا، اور ڈال دیتے ہیں ہم، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، اکنتاً، پردے، یعنی قرآن پڑھتا ہوا سنتے تو ہیں لیکن کیونکہ دلوں پر پردے پڑے ہیں تو سمجھتے ہی نہیں، ان یفقہوہ، کہ وہ نہ سمجھ سکیں اسے، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں بوجھ ڈال دیتا ہوں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی قرآن کی بات۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ، اور جب ذکر کرتے ہیں آپ، ربک، اپنے رب کا، فی القرآن، قرآن میں، وحدہ، اکیلے اسی کا، وَلَوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، وہ پھر جاتے ہیں اپنے پشتوں پر، یعنی قرآن میں اللہ کا ذکر سنتے ہی کیا ہوتا ہے، منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں، نفورا، نفرت سے، نحن اعلم، ہم زیادہ جانتے ہیں، بما، اس کو جو، یستمعون، وہ غور سے سنتے ہیں، بھی، ساتھ اس کے، اذ، جب، یستمعون، وہ غور سے سنتے ہیں، الیک، طرف آپ کے، وَإِذْ ہم، اور جب وہ نجوا، سرگوشیاں کرتے ہیں، اذ یقولون، وہ کہتے ہیں، الظالمون، اذ یقولون، اذ یقولو، جب کہتے ہیں، الظالمون، ظالم لوگ، ان تتبعون، نہیں تم پیروی کرتے، الا، مگر، رجلا مسحورا، ایک مرد سحر زدہ کی۔ تو کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس پر تو جادو ہو گیا، تو یہ جادوگر جس پر جادو ہو جائے تم اس کی پیروی کیوں کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ نبی کو وہ سرے سے جھٹلا دیتے ہیں اور ان کو کیا کرتے ہیں، ان کو برے برے القابات دیتے ہیں۔ انظر کیفا، دیکھو کس طرح، ضربوا، انہوں نے بیان کی، لکل امثال، آپ کے لیے مثالیں، فدلوا، تو وہ بھٹک گئے، فلا یستطیعون سبیلا، بس نہیں وہ استطاعت رکھتے کسی راستے کی، وقالو، اور وہ کہتے ہیں، اذا، کیا جب، کنا، ہوں گے ہم، عظاما، ہڈیاں، ورفاتن، اور چورا چورا، انا لمبعوثون، کیا بے شک ہم البتہ اٹھائے جائیں گے، خلقن، پیدا کر کے، جدیدہ، نئے سرے سے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قل، کہہ دیجئے، کونوا حجارتن، ہو جاؤ پتھر، او حدیدہ، یا لوہا، او خلقن، یا کوئی مخلوق، مما، اس میں سے جو، یکبرو، بڑی ہے، فی صدورکم، تمہارے سینوں میں، فسیقولون، پس ان قریب وہ کہیں گے، من یعیدنا، کون لوٹائے گا ہمیں، قل، کہہ دیجئے، کون لوٹائے گا تمہیں، الذی فطرکم، وہ جس نے پیدا کیا تمہیں، اول مرتن، پہلی بار، تو جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، تو اس کے لیے کیا ہی مشکل ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ فَسَيُنْغِضُونَ، پس ان قریب وہ ہلائیں گے، الیک، طرف آپ کے، رؤوسہم، اپنے سروں کو، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، متی ہوا، کب ہے وہ، یعنی قیامت کب آئے گی، قل عسیٰ، کہہ دیجئے امید ہے، ان یکون قریبا، کہ ہو وہ قریب ہی، یوم یدعوکم، جس دن وہ پکارے گا انہیں، فتستجیبون، پس تم جواب دو گے، بحمد، ساتھ اس کی حمد کے، وتظنون، اور تم سمجھو گے، ان لبثتم، کہ نہیں ٹھہرے تم، الا قلیلا، مگر تھوڑا، یعنی قیامت کے روز لوگوں کو کیا لگے گا کہ دنیا میں ایسے رہے جیسے چند گھڑیاں، وقل لعبادی، اور کہہ دیجئے میرے بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں کو بتا دیں، کیا بتا دیں میرے بندوں کو، یقول التی، وہ کہیں وہ بات، ہی احسن، جو زیادہ اچھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میرے بندوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کوئی بھی ایسی بات کریں
جو اچھی نہ ہو، جو برائی کی دعوت دیتی ہو، جو کسی کا دل دکھاتی ہو، جو کسی کی تکلیف میں اضافہ کرتی ہو، تو میرے بندوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ بات کرنی چاہیے جو سب سے زیادہ اچھی ہو، احسن، جو سب سے زیادہ اچھی ہو۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، ینزغ بینہم، فساد ڈالتا ہے درمیان ان کے۔ تو میرے بندوں کے درمیان جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ شیطان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیسے؟ بری باتیں کہلوا کے، زبان سے ایسے الفاظ نکلوا کے جو اگلے کو ہرٹ کرتے ہیں، اگلے کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان الشیطان، یقیناً شیطان، کان للانسانی، ہے انسان کے لیے، عدو مبینہ، دشمن کھلا۔ تو لہٰذا کوئی بھی بات زبان سے نکالنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ کیا یہ بات کسی کے فائدے کی ہے یا نقصان کی ہے؟ کیا یہ کسی کو نیکی کا حکم دیتی ہے یا برائی کی دعوت دیتی ہے؟ کیا یہ بات میری جو میں کہنے جا رہی ہوں کسی کا دل دکھاتی ہے یا اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے؟ لہٰذا سوچ سمجھ کر بولنے سے پہلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ کہہ دیجئے میرے بندوں سے، تو اگر میں اور آپ اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں ڈالتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، تو پھر یہ کام بے حد ضروری ہے۔ ربکم اعلم بکم، رب تمہارا خوب جانتا ہے تمہیں، ان یشا، اگر وہ چاہے، یرحمکم، وہ رحم کرے تم پر، او ان یشا، یا اگر وہ چاہے، یعذبکم، وہ عذاب دے تمہیں، وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، علیہم وکیلا، ان پر ذمہ دار بنا کر، وربک، اور رب آپ کا، عالم، خوب جانتا ہے، بمن فی السماوات والارض، آسمان، اسے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا، اور البتہ تحقیق فضیلت دی ہم نے، بعد النبیین، بعض نبیوں کو، علی بعد، بعض پر، وآتینا، اور دی ہم نے، داود زبورا، داود کو زبور۔ قل، کہہ دیجئے، ادعو، پکارو، الذین زعمتم، ان کو جنہیں سمجھتے ہو تم، من دونہ، اس کے سوا معبود۔ یعنی اب روز قیامت جب اللہ کا عذاب تمہارے سامنے آ گیا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بلا لو اپنے معبودوں کو جنہیں تم دنیا میں اپنا جو ہے وہ محافظ سمجھتے تھے، اور کہو ان سے کہ تمہیں بچا لیں اللہ کے عذاب سے۔ فلا یملکون، تو نہیں وہ مالک ہو سکتے، کشف الضر، دور کرنے کے تکلیف کو، عنکم، تم سے، ولا تحویلا، اور نہ ہی اسے بدلنے کے۔ اولئک الذین، یہ لوگ جنہیں، یدعون، وہ پکارتے ہیں، یبتغون، وہ خود تلاش کرتے ہیں، الی ربہم، طرف اپنے رب کے، الوسیلۃ، کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ، ایہم، کون ان میں سے، اقرب، زیادہ قریب ہے، ویرجون، اور وہ امید رکھتے ہیں، رحمتہ، اس کی رحمت کی، ویخافون، اور وہ ڈرتے ہیں، عذابہ، اس کے عذاب سے۔ ان عذاب، بے شک عذاب، ربی کا، آپ کے رب کا، کانا، محذورا، ہے ڈرنے کی چیز۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور نہیں ہے کوئی بستی، إِلَّا، مگر، نحن مہلکوها، ہم ہلاک کرنے والے ہیں اسے، قبل یوم القیامت، قیامت کے دن سے قبل، او معذبوها، یا عذاب دینے والے ہیں اسے، عذابا شدیدا، عذاب سخت، کان ذالک، ہے یہ، فی الکتاب، کتاب میں، مستورا، لکھا ہوا۔ وما منعنا، اور نہیں روکا ہمیں، ان نرسلا، کہ ہم بھیجیں، بالآیاتی، نشانیاں، الا، مگر، ان، اس بات نے کہ، کذبا، جھٹلایا، بہل اولون، انہی پہلوں نے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں کہ میں آپ کے اوپر معجزات کی بارش کر دوں، یا آپ کو، ان کو جو یہ نشانیاں مانگ رہے ہیں وہ دکھا دوں، لیکن کیا ہے کہ یہ مان کر نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ انہوں نے معجزات دیکھ کر بھی، نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں ماننا ہے۔ وَآتَيْنَا، اور دی ہم نے، ثمود کو، الناقۃ، اونٹنی، مبصرۃ، واضح نشانی، فظلموا، تو انہوں نے ظلم کیا، بہا، ساتھ اس کے۔ وما نرسلا، اور نہیں ہم بھیجتے، بالآیاتی، نشانیاں، الا تخویفا، مگر ڈرانے کے لیے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، لَكَ، آپ کو، ان ربک، بے شک آپ کے رب نے، احاطہ، گھیر لیا ہے، بالناسی، لوگوں کو، وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، الرؤیا، اس منظر کو، التی، وہ جو، اریناک، دکھایا ہم نے آپ کو، الا، مگر، فتنۃ، ایک آزمائش، للناسی، لوگوں کے لیے، والشجرۃ، اور اس درخت کو بھی، الملعونۃ، جو لعنت کیا گیا، فی القرآن، قرآن میں، وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ڈراتے ہیں انہیں، فما، تو نہیں، یزیدہم، وہ زیادہ کرتا انہیں، الا طغیانا، مگر سرکشی میں، کبیرہ، بہت بڑی۔ یعنی اللہ کی آیات پڑھ کر، اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ ہدایت نہیں پکڑتے، مزید سرکشی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا،
الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، قال اسجد، اس نے کہا کیا میں سجدہ کروں، لمن، اس کو جو، خلقتا طینا، پیدا کیا تو نے مٹی سے، قال، اس نے کہا، ارأیتا، کیا دیکھا تو نے، ھذا الذی، یہ جسے، کرمتا، عزت دی تو نے، علیہ، مجھ پر، کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ یہ کیسے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کو سجدہ کروں، اس کو دیکھیں تو صحیح ذرا جسے آپ میرے اوپر عزت دے رہے ہیں، لئن اخرتنی، اگر، البتہ اگر مہلت دی تو نے مجھے، الی یوم القیامتی، قیامت کے دن تک، لأحتنکن، البتہ میں ضرور قابو میں کر لوں گا، ذریتہ، اس کی اولاد کو، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے، قال اذهب، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فرمایا اللہ نے، جا، فمن، پس جو کوئی، تبعہ کا پیروی کرے گا تیری، فمنہم، تو ان میں، منہم، ان میں سے، فإن، تو بے شک، جہنم، جہنم، جزاؤکم، بدلہ ہے تمہارا، جزاء موفورا، بدلہ پورا پورا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، مجھے اس سے کچھ فرق نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہے کہ اگر جو تیری پیروی کرنے والے ہیں یعنی شیطان کی، وہ تو اگر ان کو پیچھے لگا لیتا ہے اپنے، تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پھر میں کیا کروں گا، میں تجھے اور ان سب کو کیا کروں گا، جہنم رسید کر دوں گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے شیطان کی حقیقت، اس کی اصلیت ہمیں کھول کر بیان کر دی۔ یہ جو واقعہ ہے ابلیس کا، اللہ تعالیٰ نے جس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، یہ کئی بار آتا ہے قرآن میں، اور بار بار اسی لیے آتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یاد دہانی کراتے ہیں کہ ہم اپنے دشمن کو پہچانیں، ہم اس کی چالوں کو پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اس نے، اللہ تعالیٰ کو کھلا چیلنج دیا ہے، اور پھر بھی اگر ہم اس کے وسوسوں پر اور اس کے بہکاووں میں آ کر برے کام کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُکُم، تو بے شک جہنم ہے بدلہ تمہارا، وَاسْتَفْزِزْ، اور بہکا لے، من استطاعت، جسے استطاعت رکھتا ہے تو، منہم، ان میں سے، بصوتی کا، ساتھ اپنی عذاب کے، ساتھ اپنی آواز کے، یعنی کہ یہاں پہ اس سے مراد وسوسہ ہے، کیونکہ وسوسہ ڈالتا ہے نا وہ، ہاتھ پکڑ کے تو لے جا نہیں سکتا گناہ کرنے کے لیے، کیونکہ اتنی تو اس کے پاس طاقت نہیں ہے، تو صرف کیا طاقت ہے اس کے پاس کہ وسوسہ ڈال سکتا ہے، یا پھر جو برائی کے کام ہیں ان کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، وہ اجلب، اور چڑھا لا، علیہم، ان پر، بخیلی کا، سوار اپنے، و راجیلی کا، اور پیادے اپنے، و شارکہم، اور شریک ہو جا ان کا، فی الاموالی، مالوں میں، والاولادی، اور اولاد میں، وعدہم، اور وعدہ کر ان سے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے ان کو ملانا ہی ہے اپنے ساتھ، پھر ٹھیک ہے، ملا لو، خوب خوب وسوسے ڈالو ان کو، ان کے مالوں میں شریک ہو جاؤ، کیسے، جب ہم غلط طریقے سے مال کماتے ہیں، یا پھر اولاد میں، یا وہ بھی ہے جب ہم بسم اللہ کے بغیر کھانا کھاتے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے نا کہ شیطان کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، اور پھر اولاد میں کیسے وہ شریک ہو سکتا ہے، جب میاں بیوی جو ہیں وہ دعا پڑے بغیر تعلق قائم کرتے ہیں، تو، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں، وعدہم، اور وعدہ کر ان سے، کس چیز کے وعدے کرتا ہے شیطان، کہ کرتے رہو عمل، ابھی کوئی بات نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تمہیں بخش دے گا، تو اس طرح کے جھوٹے وعدے جو ہے وہ اللہ کے نام پر وہ ہمیں کرتا رہتا ہے اور ہمیں بہکاتا رہتا ہے، وما یعدہم، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے، الشیطان، شیطان، الا غرورا، مگر دھوکے کا، ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لک، نہیں ہے تیرے لیے، علیہم، ان پر، سلطان، کوئی زور۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال کیا، عبادی، میرے بندے، تو اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی مان ہے اپنے بندوں پر، کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، وَكَفَى بِرَبِّكَ، اور کافی ہے رب آپ کا، وکیلا، کارساز، ربکم الذی، رب تمہارا وہ ہے جو، یجزی لکم، چلاتا ہے تمہارے لیے، الفلک، کشتیوں کو، فی البحر، سمندر میں، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم فضل تلاش کرو، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، انہو کانا، یقیناً ہے وہ، بکم رحیمہ، تم پر نہایت رحم کرنے والا، وَإِذَا مَسَّكُمْ، اور جب پہنچتی ہے تمہیں، الدُّرُّ، تکلیف، فی البحر، سمندر میں، یعنی سمندر میں تم چل رہے ہو اور کوئی طوفان آ جاتا ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے تمہارے اوپر، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، دل، گم ہو جاتے ہیں، من تدعون، وہ جنہیں تم پکارتے ہو، الا ایاہ، مگر صرف وہی۔ اب جب تم ایسی مشکل میں پھنسے ہو کہ چاروں طرف سمندر ہے اور تمہاری کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھا رہی ہے، اب تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکارتے ہو وہ سب تو تم سے گم ہو گئے، وہ سب تو آنے والے ہیں نہیں، کیونکہ ان کے اختیار میں ہی کچھ نہیں ہے، اب تمہیں کون یاد آتا ہے، اب تمہیں صرف اللہ یاد آتا ہے، فلما نجاکم، تو جب وہ نجات دے دیتا ہے تمہیں، کون، اللہ سبحانہ تعالیٰ، الی البر، طرف خشکی کے، اعرضتم، تو تم اعراض کرتے ہو، یعنی جیسے ہی
امن میں آئے، اس طوفان سے اللہ تعالیٰ نے کشتی نکال کر پار لگا دی، تو کیا کرنے لگتے ہیں؟ پھر اللہ سے منہ موڑ جاتے ہیں۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ، اور ہے انسان، کفورا، بڑا ہی ناشکرا۔ افامنتم، کیا بے خوف ہو گئے تم، ان یخسفا، کہ وہ دھنسا دے، بکم تمہیں، جانب البری، خشکی کی جانب، او یرسلا، یا وہ بھیج دے، علیکم تم پر، حاصباً، پتھر برسانے والی آندھی، ثم لا تجدو، پھر نہ تم پاؤ گے، لکم وکیلا، اپنے لیے کوئی کارساز، ام امنتم، یا بے خوف ہو گئے تم، ان یعیدکم، کہ وہ لوٹائے تمہیں، فیہ، اس میں، تارتن اخری، دوسری مرتبہ، فیرسلا، پھر وہ بھیجے، علیکم تم پر، قاصفاً، توڑ پھوڑ دینے والی، من الریح، ہواؤں میں سے، فیغرقکم، پھر وہ غرق کر دے تمہیں، بما کفرتم، بوجہ اس کے جو ناشکری کی تم نے۔ تو اللہ کے عذاب کیوں آتا ہے، اللہ کی پکڑ کیوں آتی ہے؟ جب انسان ناشکریوں پر اتر جاتا ہے۔ ثم لا تجدو، پھر نہ تم پاؤ، لکم علینا، اپنے لیے، ہمارے خلاف، بھی، اس میں، طبیعہ، کوئی پیچھا کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کا تم مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب جو ہیں، آندھیاں، طوفان، سیلاب، زلزلے، ان کو کوئی روک پایا ہے آج تک؟ کوئی بھی نہیں۔ وَلَقَدْ کرمنا، اور البتہ تحقیق عزت دی ہم نے، بنی آدم کو، وحملناہم، اور سوار کیا ہم نے انہیں، فی البر والبحر، خشکی میں اور سمندر میں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بنی آدم کون ہے؟ میں اور آپ، تمام انسان، تمام انسان کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے بڑی عزت دی ہے، بڑا اکرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ خشکی اور سمندر میں ان کو سواریاں دی ہیں۔ خشکی میں جب چلتے ہیں تب بھی سواریاں ہیں، سمندر میں کبھی سفر کرنا ہو تو اس کے لیے بھی سواریاں بنا دی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ، اور رزق دیا ہم نے انہیں، مِنَ الطَّیِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں سے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور فضیلت دی ہم نے انہیں، عَلیٰ کثیر، کثیر تعداد پر، ممن، ان میں سے جو، خلقنا، پیدا کیے ہم نے، تفضیلا، بڑی فضیلت دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میری جتنی مخلوق ہیں ان میں سے میں نے ان کو فضیلت بھی دی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یوم ندعو، جس دن ہم بلائیں گے، کل اناس، سب لوگوں کو، بامامہم، ساتھ ان کے امام کے، فمن اوتیا، تو جو کوئی دیا گیا، کتابہ، کتاب اپنی، یعنی نامہ اعمال اپنا، بیمینہ، اپنے دائیں ہاتھ میں، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، یقرؤون، جو پڑھیں گے، کتابہم، کتاب اپنی، ولا یظلمون، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے، فتیلا، دھاگے برابر۔ اللہ اکبر، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے جنہیں اللہ تعالیٰ ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑائے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْ هَٰذِهِ، اور جو کوئی ہے اس دنیا میں، اعمیٰ، اندھا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، تو وہ آخرت میں بھی اعمیٰ، اندھا ہوگا۔ اس دنیا میں اندھے ہونے سے کیا مراد ہے؟ فزیکل اندھا ہونا نہیں، اس دنیا میں اندھے ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کی نشانیوں کو نہ دیکھے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اس پر ایمان نہ لائے، اور قرآن پر، ویسے تو بڑی بڑی ڈگریاں ہیں اس کے پاس، پڑھنا لکھنا اچھے سے جانتا ہے، لیکن قرآن نہیں پڑھتا، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اندھا ہے، جو اس دنیا میں، تو آخرت میں بھی اب کیا ہوگا؟ اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور سب سے زیادہ بھٹکا ہوا راستے سے۔ وَإِن كَادُوا، اور بے شک وہ قریب تھا کہ، لِيَفْتِنُونَكَ، البتہ وہ فتنے میں ڈالیں آپ کو، عَنِ الَّذِي، اس سے جو اوحینا، وحی کی ہم نے، الیکا، طرف آپ کے، لِتَفْتَرِیَ، تاکہ آپ گھڑ لیں، علینا، ہم پر، غیرہ، سوائے اس کے، وحی، وَإِذًا، اور تب، لَاتَّخَذُوكَ، ضرور وہ بنا لیتے آپ کو، خلیلا، دوست، یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مان لیتے، یعنی جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن کے علاوہ اور کوئی کتاب لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ پھر تو وہ آپ کے دلی دوست بن جاتے اور آپ کو بڑا پسند کرتے، لیکن کیونکہ ان کی منچاہی بات نہیں کی گئی، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس لیے آپ کے وہ دشمن بنے ہوئے ہیں۔ وَلَوْلَا، اور اگر نہ ہوتا، ان، یہ کہ، ثبتناک، ہم ثابت قدم رکھتے آپ کو، لقد، کتا، البتہ تحقیق قریب تھے آپ، ترکنا، کہ آپ جھک جاتے، الیہم، طرف ان کے، شیئن قلیلا، کچھ تھوڑا سا، اذن، تب، لَأَذَقْنَاكَ، البتہ چکھاتے ہم آپ کو، ضعف الحیاتی، دگنا عذاب زندگی کا، وضعف المماتی، اور دوہرا موت کا، ثم لا تجدو، پھر نہ آپ پاتے، لکا، اپنے لیے، علینا، نصیرا، ہمارے خلاف کوئی مددگار، وَإِن كَادُوا، اور بے شک وہ قریب تھے کہ، لَيَسْتَفِزُّونَكَ، البتہ وہ قدم اکھاڑ دیں آپ کے، من الارض، زمین سے، لِيُخْرِجُوكَ، تاکہ وہ نکال دیں آپ کو، منہا، اس سے، وَإِذًا، اور تب، لا یلبثون، نہ وہ ٹھہرے، خلافک،
بعد آپ کے الا قلیلا مگر تھوڑا سا، سنت طریقہ من ان کا جنہیں قد ارسلنا تحقیق بھیجا ہم نے، قبلا کا آپ سے پہلے، من رسولنا اپنے رسولوں میں سے، ولا تجدو اور نہ آپ پائیں گے، لسنتنا ہمارے طریقے میں، تحویلا کوئی تبدیلی، اقیم الصلاۃ قائم کیجیے نماز، لدلوک الشمسی ڈھلنے کے وقت سے سورج کے، الی غسق اللیلی اندھیرے تک رات کے، والقرآن الفجر اور قرآن فجر کا، یعنی فجر کے بعد قرآن پڑھنا یا فجر کی نماز میں قرات کو لمبا کرنا، ان قرآن بے شک قرآن، الفجر فجر کا، کانا مشہودہ ہے حاضر کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو سامنے پیش کیا جاتا ہے، ومن اللیلی اور کچھ حصہ رات کا، فتہجد پس تہجد پڑھا کیجئے، بھی ساتھ اس قرآن کے، نافلتاً نفل ہیں لکا آپ کے لیے، تہجد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا لازم تھی، اور باقی تمام امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ فرض نہیں کیا ہے۔ عسیٰ امید ہے، ان کے یبعثا کا کھڑا کر دے آپ کو، رب کا رب آپ کا، مقام محمودہ مقام محمود پر، وقل ربی اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب، ادخلنی داخل کر مجھے، مدخل صدق داخل کرنا سچا، واخرجنی اور نکال مجھے، مخرج صدق نکالنا سچا، وجعلی اور بنا دے میرے لیے، من لدنکا اپنے پاس سے، سلطان النصیرہ قوت مددگار، وقل اور کہہ دیجئے جاء الحق آ گیا حق، یعنی جب یہ قرآن آ گیا اب یہ حق ہے، اور اس قرآن جہاں یہ قرآن آ جاتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اور مٹ گیا باطل، وہاں سے باطل جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، ان الباطل بے شک باطل، کان زہوقا ہے مٹ جانے والا، وَنُنَزِّلُ اور ہم نازل کرتے ہیں، من القرآن قرآن سے، ما ہوا شفاء وہ شفا و رحمت اور رحمت ہے، للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے، تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ شفا اور رحمت ہے، تو شفا حاصل کرنے کے لیے خوب خوب قرآن پڑھیں، رقیہ کریں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں پر بھی پڑھیں، اور اس سے جو ہے اللہ کی رحمتیں سمیٹیں، ولا یزید الظالمین اور نہیں وہ زیادہ کرتا ظالموں کو، الا خسارہ مگر خسارے میں، وَإِذَا أَنْعَمْنَا اور جب انعام کرتے ہیں ہم، علی الانسان انسان پر، ارادہ وہ اعراض کرتا ہے، ونأ اور وہ دور کر لیتا ہے، بجانبہ پہلو اپنا، جب کوئی آسانی ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے تو اتنے تکبر میں آ جاتا ہے کہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب پہنچتی ہے اسے تکلیف، کانا یئوسا ہو جاتا ہے وہ بہت مایوس، قل کہہ دیجئے کلن ہر ایک، یعمل عمل کرتا ہے، علی شاکلتہ اپنے طریقے پر، فربکم تو رب تمہارا، عالم زیادہ جانتا ہے، بمن اسے جو ہوا اہدا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، سبیلا راستے کے اعتبار سے، یعنی عمل تو دنیا میں سب لوگ کر رہے ہیں، چاہے مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں، ہر شخص عمل کرتا جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ عمل وہ کر ہی رہا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن اب اس میں سے عمل بہتر کون سا ہے، اچھا کون سا ہے، اللہ کے نزدیک صحیح کون سا ہے، وہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ذریعے ہمیں سکھائے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، قل کہہ دیجئے الروح من امری ربی روح حکم سے ہے میرے رب کے، وما اوتیتم اور نہیں دیے گئے تم، من العلم علم میں سے، الا قلیلا مگر بہت تھوڑا، یعنی کہ تمہارا علم اتنا نہیں ہے کہ تم روح کی حقیقت کو سمجھ سکو، والا ان شئنا اور البتہ اگر چاہیں ہم، لنذهبن البتہ ہم ضرور لے جائیں، بالذی اسے جو اوحینا وحی کی ہم نے، الیک طرف آپ کے، ثم لا تجد لک پھر نہ آپ پائیں گے اپنے لیے، بھی علینا ساتھ اس کے ہمارے مقابلے میں، وکیلا کوئی کارساز، الا رحمتن سوائے رحمت کے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، ان فضلہ بے شک فضل اس کا، کان علیک ہے آپ پر، کبیرہ بہت بڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، اپنی کتاب قرآن مجید دی، تو یقیناً یہ بہت بڑا فضل ہے، قل کہہ دیجئے لئن اجتمعت البتہ اگر جمع ہو جائیں، الانس والجن انسان اور جن، علی اس بات پر، ان یأتوا کہ وہ لے آئیں، بمثل ھذا القرآن مانند اس قرآن کے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، سارے انسان جو بھی اس دنیا میں ہیں اور تمام جن
جو بھی ہیں وہ سب مل کر بھی اس قرآن جیسی کوئی چیز لانا چاہیں، لا یأتون بمثلہ، نہ وہ لا سکیں گے اس طرح کا، وَلَوْ كَانَ، اور اگرچہ ہوں، بعضهم، بعض ان کے، لبعض ظہیرا، بعض کے لیے مددگار، یعنی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر کے بھی ایک جتھا بنا کر بھی وہ ایسا قرآن لانا چاہیں تو نہیں لا سکیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور البتہ تحقیق پھیر پھیر کر لاتے ہیں ہم، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر طرح کی مثال، فَأَبَى، پس انکار کیا، اکثر الناس، اکثر لوگوں نے، الا کفورا، سوائے کفر کرنے کے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، لکا، تم پر، حتیٰ، یہاں تک کہ تفجرا، تم جاری کرو، لنا، ہمارے لیے، من الارض، زمین سے، ینبوعا، ایک چشمہ۔ تو کیسی جو ہے وہ فرمائش کر رہے ہیں اللہ کے نبی سے کہ جب تک تم ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ جاری نہیں کرتے ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ او تکون لکا جنتن، یا ہو تمہارے لیے ایک باغ، من نخیل، کھجوروں سے، وعنب، اور انگوروں سے، فتفجر الانہار، پھر تم جاری کرو نہریں، خلالہا، درمیان اس کے، تفجیرا، خوب جاری کرنا۔ تو کیسی چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ دنیاوی چیزوں کی، یعنی کہ ان کو یہ مشکل تھی کہ نبی کے پاس اللہ تعالیٰ نے دنیا کا مال و متاع کیوں نہیں دیا۔ او تسقطا، یا تم گراؤ، السماء، آسمان کو، کما، جیسا کہ، زعمتا، تم دعویٰ کرتے ہو، علینا، ہم پر، کسافن، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، او تأتیا، یا تم لے آؤ، باللہ، اللہ کو، والملائکتی، اور فرشتوں کو، قبیلہ، سامنے، اللہ اکبر، ان یکون لکا، یا ہو تمہارے لیے، بیتن، گھر، من زخرفن، سونے کا، او ترقا، یا تم چڑھ جاؤ، فی السماء، آسمان میں، ولن نؤمن، اور ہرگز نہیں ہم مانیں گے، لرقیہ کا، تیرے چڑھنے کو، حتیٰ، یہاں تک کہ، تنزلہ، تم اتار لاؤ، علینا، ہم پر، کتاباً، ایک کتاب، نقرؤہ، ہم پڑھیں اسے، قل، کہہ دیجئے، سبحان ربی، پاک ہے رب میرا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اپنے نبی سے کہ ان کی اس طرح کی ڈیمانڈز پر بالکل بھی دھیان نہ دیجیے، اور ان کو کیا کہیے کہ میرا رب پاک ہے، حل کنتُ، نہیں ہوں میں، الا بشرن، مگر ایک انسان، رسولہ، جو رسول ہے، وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدی، جب آگے ان کے پاس ہدایت، الا، مگر، ان، یہ کہ، قالو، انہوں نے کہا، ابعث اللہ، کیا بھیجا اللہ نے، بشرن، ایک انسان کو، رسولہ، رسول بنا کر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، نبی کی بات ماننے میں ان کو تکلیف کیا تھی، کیوں نہیں مانتے تھے؟ صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیج دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قل لو کانا، کہہ دیجئے اگر ہوتے، فی الارض، زمین میں، ملائکۃ، فرشتے، یمشون مطمئنین، چلتے پھرتے اطمینان کے ساتھ، لنزلنا، البتہ نازل کرتے ہم، علیہم، ان پر، من السماء، آسمان سے، ملکن، ایک فرشتہ، رسولہ، رسول۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس زمین پر اگر فرشتے رہتے ہوتے انسانوں کی جگہ تو پھر ہم ایک فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے، لیکن اس زمین پر بسنے والے انسان ہیں تو اس لیے انسانوں کو رسول بنا کر بھیجا گیا، کیونکہ جو مخلوق ایک جیسی ہوتی ہے وہی ایک دوسرے کی بات کو سمجھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی اور مخلوق بنا کر کسی اور مخلوق کو بھیج دیا جاتا تو پھر جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت پانا مشکل ہو جاتا۔ قل، کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدن، کافی ہے اللہ گواہ، بینی و بینکم، درمیان میرے اور درمیان تمہارے، انہو کانا، بے شک ہے وہ، بعبادہ، اپنے بندوں کی، خبیرم، بصیرا، خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا، ومن یہد اللہ، اور جسے ہدایت دے اللہ، فہو المہتد، تو وہی ہے ہدایت یافتہ، ومن یضلل، اور جسے وہ بھٹکا دے، فلن تجد لہم، تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے ان کے لیے، اولیاء، کوئی مددگار، من دونہ، اس کے سوا، ونحشرہم یوم القیامت، اور ہم اکٹھا کریں گے انہیں قیامت کے دن، علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل، عمین، اندھا، و بکمن، اور گونگا، و سمن، اور بہرا بنا کر۔ کیوں اٹھائے جائیں گے اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر قیامت کے دن؟ کیونکہ دنیا میں اللہ کے نشانیوں کو دیکھا ہی نہیں، دنیا میں حق کبھی بولا ہی نہیں، دنیا میں حق کبھی سنا ہی نہیں، اور جب دنیا میں یہ کام ہی نہیں کیے، ان آنکھوں، کانوں اور بولنے کی جو قوت ہے اس کو استعمال ہی نہیں کیا اللہ کے لیے، تو پھر اب قیامت میں کیا ضرورت ہے ان تمام چیزوں کی، آنکھوں کی اور کانوں کی اور بولنے کی؟
کیونکہ جہاں استعمال کرنا تھا وہاں تو کیا ہی نہیں۔ مأواہم جہنم، ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا۔ کلما خبت، جب کبھی دھیمی ہونے لگے گی، زدناہم، زیادہ کر دیں گے ہم ان پر، سعیرا، دہکتی آگ۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جیسے ہی جہنم کی آگ تھوڑی دھیمی ہونے لگے گی، آہستہ ہونے لگے گی، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہم اسے مزید بڑھا دیں گے۔ ذالک جزاؤہم، یہ بدلہ ہے ان کا، بأنہم کفروا، بوجہ اس کے کہ انہوں نے انکار کیا، بآیاتنا، ہماری آیات کا، وقالوا، اور انہوں نے کہا، اذا کننا، کیا جب ہوں گے ہم، عظاما، ہڈیاں، ورفاتن، اور چورا چورا، انا، کیا بے شک ہم، لمبعوثون، البتہ اٹھائے جانے والے ہیں، خلقا جدیدا، پیدا کر کے نئے سرے سے، یعنی اللہ کے روز قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے سے اور اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ان کو انکار تھا، مانتے نہیں تھے اس بات کو، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اب ان کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے۔ اولم یروا، کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ، کون ہے اللہ، الذی خلق السماوات، وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں، والارض، اور زمین کو، قادر ہے، علی، اس پر، ان یخلقا، کہ وہ پیدا کرے، مثلہم، مانند ان کے، وجعل، اور اس نے بنا رکھا ہے، لہم، ان کے لیے، اجلاً، ایک وقت مقرر، لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس میں۔ ایک نسل کے بعد دوسری نسل آتی رہتی ہے، ہر آنے والی نسل کا ایک وقت مقرر ہے، اس نے اپنے ٹائم پر جو ہے وہ فوت ہونا ہے اور اللہ کے پاس چل جانا ہے۔ پھر ایک نئی نسل پروان چڑھتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو کچھ ٹاسک دیتے ہیں، ان کو نشانیاں دکھاتے ہیں اپنی، دیکھتے ہیں کہ وہ غور و فکر کرتے ہیں یا نہیں، ہے وہ اللہ کی طرف آتے ہیں کہ نہیں، اگر آتے ہیں اچھی بات ہے، اپنی آخرت سنواریں گے، نہیں آتے ہیں تو پھر کیا ہے، پھر جہنم رسید ہو کر اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں کہ میں ایک کے بعد ایک دوسری نسل لاتا رہوں، اور ہر ایک جو ہے وہ اپنی مدت کو پہنچ کر رہے گی، یعنی کہ ہر ایک کو موت آ کے رہے گی۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ، پس انکار کیا ظالموں نے، إِلَّا كَفُورًا، سوائے کفر کرنے کے۔ قل، کہہ دیجئے، لو انتم، اگر تم، تملکون، تم مالک ہوتے، خزائن، خزانوں کے، رحمت ربی، رحمت کے میرے رب کی، اذن، تب، لامسکتم، البتہ روک لیتے تم، خشیت الانفاق، ڈر سے خرچ ہو جانے کے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں میں دے دیتا اس دنیا کے خزانوں کا کنٹرول، تو تم کیا کرتے، تم تو اس ڈر سے خرچ ہی نہ کرتے کہ یہ جو ہے سارا ختم ہو جائے گا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ، اور ہے انسان، قتورا، بہت ہی کنجوس، بہت بخیل، جب مال آتا ہے تو سمیٹ سمیٹ کر رکھتا ہے، خرچ کر کے نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو، 9 آیات، 9 نشانیاں، بینات، واضح، فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، تو پوچھ لو بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم، جب وہ آیا ان کے پاس، فقال لہ، تو کہا اسے، فرعون نے، انی، بے شک میں، لأظنک، البتہ میں گمان کرتا ہوں تجھے، یا موسیٰ، مسحورا، اے موسیٰ سحر زدہ۔ ابھی سورت کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ مکہ والے کیا کہتے ہیں آپ کو، کہ آپ تو سحر زدہ ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی مثال بتا رہے ہیں کہ موسیٰ کو بھی فرعون نے اور اس کے جو ہے لشکروں نے یہی کہا تھا کہ موسیٰ بھی کیا ہے، سحر زدہ ہو گیا، اس پر تو جادو ہو گیا ہے شاید۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر حوصلہ دے رہے ہیں کہ آپ گھبرائیے نہیں اگر یہ آپ کو اس طرح کے ناموں سے پکارتے ہیں، کیونکہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کے لوگوں نے ایسے ہی کہا تھا۔ قال لقد، اس نے کہا، البتہ تحقیق، علمت، جانتے ہو تم، ما انزلہ، نہیں اتارا، ہؤلائی، انہیں، الا رب السماوات، مگر رب نے آسمانوں، والارض، اور زمین کے، بصائر، واضح نشانیاں بنا کر، وانی، اور بے شک میں، لأظنک، البتہ میں گمان کرتا ہوں تجھے، یا فرعون، اے فرعون، مسبورا، ہلاک کیا ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بالکل ڈسارٹ نہیں ہوئے فرعون کی اس طرح کی باتوں سے، بلکہ الٹا اس کو کیا جواب دے رہے ہیں، اسے مزید تبلیغ ہی کر رہے ہیں، اسے بتا رہے ہیں کہ میں خود سے نہیں آیا ہوں، مجھے اللہ، اس زمین اور آسمان کے رب نے نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے، بلکہ اصل میں تو ہلاک ہونے والا تو ہے۔ فارادہ، تو اس نے ارادہ کیا، ان یستفزہم، کہ وہ اکھاڑ پھینکے انہیں، من الارض، زمین سے، فاغرقناہ، تو غرق کر دیا ہم نے اسے،
ومن معہو اور جو اس کے ساتھ تھے، جمیعا سب کے سب کو، وقلنا من بعدہ اور کہا ہم نے بعد اس کے لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کو، اسکنوا الارض رہو بسو زمین میں، فاذا پھر جب آ جائے گا وعد الآخرتی وعدہ آخرت کا، یعنی یا قیامت یا پھر تمہاری موت کا وقت، جئنا لے آئیں گے ہم بکم تمہیں لفیفا اکٹھا کر کے، یعنی جب قیامت آئے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پھر جہاں کہیں بھی تم ہوگے دفن وہاں سے میں تمہیں اٹھا لاؤں گا۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ اور ساتھ حق کے نازل کیا ہم نے اسے، وَبِالْحَقِّ اور ساتھ حق کے ہی نزلہ وہ اترا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، وَقُرْآنًا اور قرآن کو فَرَقْنَاهُ الگ الگ نازل کیا ہم نے اسے، کیونکہ تورات جو تھی وہ ایک ہی گو میں اللہ تعالیٰ نے تختیوں کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کو دے دی تھی، لیکن قرآن جو ہے وہ وقفے کے ساتھ جو ہے تقریباً 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے تھوڑا تھوڑا نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ تاکہ آپ پڑھیں اسے لوگوں پر، عَلَى مُكْثٍ ٹھہر ٹھہر کر، تو قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ ٹھہر ٹھہر کر، خوبصورتی سے، وَنَزَّلْنَاهُ اور نازل کیا ہم نے اسے تنزیلا تھوڑا تھوڑا نازل کرنا، قل آمنو کہہ دیجئے تم ایمان لاؤ بھی اس پر یعنی اس قرآن پر، او لا تؤمنو یا نہ تم ایمان لاؤ، ان الذین بے شک وہ لوگ جو اوت العلم دیے گئے ہیں علم، من قبل ہی اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم جب وہ پڑھا جاتا ہے ان پر، یعنی جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان پر، اہل کتاب میں سے وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے علم دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے کیا حالت ہوتی ہے ان کی، یخرون للاذقان وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل، سجدہ سجدہ کرتے ہوئے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں سبحان ربنا پاک ہے رب ہمارا، اِنَّا کانا وعدو بے شک ہے وعدہ، ربنا ہمارے رب کا، لمفعولا البتہ ہو کر رہنے والا، وَيَخِرُّونَ اور وہ گر پڑتے ہیں للأذقان تھوڑیوں کے بل، یبکون روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ اور وہ بڑھا دیتا ہے انہیں، کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یا یہ قرآن کا سننا خشوع میں، تو قرآن پڑھ کر اور سن کر اگر ہمارے خشوع میں ہمارے اللہ سے ہماری محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، یہ خوشخبری کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایسے لوگوں کو پسند کیا اور بتایا باقاعدہ ان کی یہ صفت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان پر کیسی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ آیت سجدہ انشاءاللہ سجدہ کر لیتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے ادعو پکارو اللہ کو، او ادعو الرحمن یا پکارو رحمان کو، ایما جس نام سے بھی تدعو تم پکارو گے، فلہ الاسماء الحسنی تو اسی کے لیے ہیں نام اچھے اچھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو جس نام سے بھی پکارو سارے اس کے پیارے پیارے نام جو اس نے ہمیں سکھائے ہیں ان ناموں سے پکارو اس کو، ولا تجہر اور نہ آپ بلند کیجئے آواز اپنی، اور نہ آپ آواز بلند کیجئے بصلاتی کا اپنی نماز میں، ولا تخافت اور نہ آپ پست کیجئے، یعنی کہ نماز پڑھتے وقت آواز جو ہے وہ اتنی اونچی بھی نہیں ہونی چاہیے اور اتنی پست بھی نہیں ہونی چاہیے، درمیانی آواز، بہا اسے، وابتغی اور اختیار کیجئے بین ذالک سبیلا درمیان اس کے کوئی راستہ، یعنی درمیانی آواز کے ساتھ نماز پڑھیں، وقل الحمد اور کہہ دیجئے سب تعریف للہ اللہ ہی کے لیے ہے، الذی وہ جس نے لم یتخذ نہیں بنائی ولدن کوئی اولاد، ولم یکن لہ اور نہیں ہے اس کے لیے شریکن کوئی شریک فی الملک کی بادشاہت میں، ولم یکن لہ اور نہیں ہے اس کے لیے ولی کوئی مددگار من الذل کمزوری کی وجہ سے، وکبرہ اور بڑائی بیان کیجئے اس کی، تکبیرہ خوب بڑائی بیان کرنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر سورت کے اختتام پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی اس کی بادشاہت میں اس کا شریک نہیں ہے اور کوئی کمزوری نہیں ہے، اس کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔
سورۃ الکہف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، سب تعریف، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، الذی وہ جس نے انزلہ نازل کیا، علی عبدہ الکتاب اپنے بندے پر کتاب کو، ولم یجعل اور نہیں اس نے رکھا، لہو عوجا اس میں کوئی ٹیڑھا پن، یعنی اس کتاب کے اندر، اس قرآن کے اندر کچھ بھی ٹیڑھا نہیں ہے، ہر بات سیدھی اور اسٹریٹ ہے، اور ہر عمل، ہر حکم جو دیا جا رہا ہے وہ بھی بالکل سیدھا ہے، قیمن بالکل سیدھی، لیونذرا تاکہ وہ ڈرائے، بأسا شدیدن عذاب سخت سے، من لدنہ اس کی طرف سے، وبشر المؤمنین اور وہ خوشخبری دے مومنوں کو، الذین کون سے مومن، وہ جو یعملون الصالحات عمل کرتے ہیں نیک، ان لہم کہ بے شک ان کے لیے، اجرا حسنا اجر ہے اچھا، ماکثین رہنے والے ہیں، فیہ ابدا اس میں ہمیشہ ہمیشہ، یعنی پھر جنتوں سے کبھی کوئی ان کو نہیں نکالے گا، وَيُنذِرَ الَّذِينَ اور وہ ڈرائے ان کو جنہوں نے قالوا اتخذ اللہ ولدا کہ بنا لی اللہ نے کوئی اولاد، یعنی جو شرک کرتے ہیں ان کو بھی یہ جا کر پیغام پہنچائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں بنائی، ما لہم بہ نہیں انہیں اس کا، من علم کوئی علم، ولا لآبائہم اور نہ ان کے آباء و اجداد کو، کبرت بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی ہے، کلمتن بات، تخرج جو نکلتی ہے، من افواہہم ان کے منہوں سے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی، یہ بہت بڑی بات ہے، ان کو اس چیز کا بالکل شعور نہیں کہ یہ کتنی بڑی بات اپنے منہوں سے نکال رہے ہیں، ان یقولون الا کذبا نہیں وہ کہتے مگر جھوٹ، فلعلک پس شاید کہ آپ باخع ہلاک کرنے والے ہیں، نفسک کا اپنی جان کو، علی آثارہم ان کے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما رہے ہیں یہاں پر کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اتنے غمگین ہو رہے ہیں کہ آپ اپنی جان کو ہی ہلاک کرنے والے ہیں، ان لم یؤمنوا کہ نہ وہ ایمان لائے، بہذا ساتھ اس الحدیثی اسفا کلام کے، تو آپ کیا کر رہے ہیں، غم کے مارے اپنی جان ہلاک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، انا جعلنا بے شک ہم بنایا ہم نے، ما علی الارض اس کو جو زمین پر ہے، زینتاً زینت، لہا اس کے لیے، لنبلوہم تاکہ ہم آزمائیں انہیں، ایہم کون ان میں سے، احسن عملا زیادہ اچھا ہے عمل میں۔ تو دنیا کی زینتیں، یہ خوبصورت نظارے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے، یا جو بھی مصنوعی چیزیں بھی جو بنائی جاتی ہیں زمین کو خوبصورت بنانے کے لیے، جیسے بلڈنگز ہو گئیں یا کوئی بھی آرٹیفیکٹس بنائے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ اس لیے بنایا تاکہ ہم آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کس کو یاد آتا ہے، نہ کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر جو ہے وہ دنیا کی محبت ہی دل میں زیادہ ہو جائے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ اور بے شک ہم البتہ بنانے والے ہیں، ما علیہا اس کو جو اس پر ہے، سعیداً جرزا میدان چٹیل، یعنی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ زمین کی ساری جو زینتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور یہ ایک چٹیل میدان بن جائے گا۔ ام حسبت کیا سمجھا آپ نے، انا اصحاب الکہفی کہ بے شک غار والے، والرقیم اور کتبے والے، کانو تھے وہ، من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے، عجبا عجیب، یعنی کہ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک نشانی تھی اللہ کی، اذ اول فتیتو جب پناہ لی ان نوجوانوں نے، الی الکہفی طرف غار کے، فقالو پھر وہ کہنے لگے، ربنا اے ہمارے رب، آتینا دے ہمیں، من لدن کا اپنے پاس سے، رحمتاً رحمت، وہی لنا اور مہیا کر ہمارے لیے، من امرنا ہمارے معاملے میں، رشدا بھلائی یا رہنمائی، فضربنا تو ڈال دیا ہم نے پردہ، علی آذانہم ان کے کانوں پر، فی الکہف غار میں، یعنی اب غار میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، وہاں پر کتنے سال، سنین عددا کئی سال گنتی کے، ثم بعثناہم پھر اٹھایا ہم نے انہیں، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین کون سا دو گروہوں میں سے، احصا خوب گننے والا ہے، لما اس کو جو، لبثوا امدا وہ ٹھہرے رہے مدت، اب کئی سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اٹھایا، کس لیے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ سمجھائیں کہ وہ کتنا عرصہ جو ہے وہاں پر رہے، نحن نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر، نبأہم خبر ان کی، بالحق کے ساتھ حق کے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ اصحاب الکہف کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں پہلے نہیں جانتے تھے، انہم فتیتن بے شک وہ چند نوجوان تھے، آمنو جو ایمان لائے، ربہم اپنے رب پر، وزدناہم ہدا اور زیادہ کر دیا ہم نے انہیں ہدایت میں، لیکن پہلے انہوں نے کیا کیا، وہ ایمان لے کر آئے اپنے رب پر۔
وربطنا علی قلوبہم اور مضبوط کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو، اذ قاموا جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا پھر کہنے لگے، ربنا رب ہمارا، رب السماوات والارض رب ہے آسمانوں اور زمین کا، لن ندعو ہرگز نہیں ہم پکاریں گے، من دونہ اس کے سوا، الہن کسی الہ کو، لقد قلنا البتہ تحقیق کہی ہم نے، اذن تب، شططا بات نا انصافی کی، ہؤلائی یہ ہیں، قومنا قوم ہماری، اتخذوا انہوں نے بنا لیے، من دونہ اس کے سوا، آلہتن کئی الہ۔ تو یہ نوجوان جو تھے، یہ اپنی قوم میں یہ وہ لوگ تھے جو حق پر تھے، جو توحید پر تھے، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہیں کیا تھا، لیکن ان کی قوم جو تھی وہ مشرک تھی، انہوں نے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کئی شریک بنا رکھے تھے۔ تو کیا کہنے لگے، لولا یأتون کیوں نہیں وہ لاتے، علیہم ان پر، بالسلطان کوئی دلیل، بین واضح، یعنی جو یہ شرک کرتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے، کیا اس کے اوپر ان کو کوئی دلیل لانی چاہیے، کوئی وجہ بتانی چاہیے کہ شرک کرنے کی آخر وجہ کیا ہے۔ فمن اظلم تو کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا اس سے جو گھڑ لے، علی اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ۔ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا بھی کیا ہوتا ہے، اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑنا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا کوئی شریک نہیں بنایا نا۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ جی یہ جو ہمارے شریک ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، یا اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں، تو یہ اللہ پر کیا ہو جائے گا، جھوٹ باندھنا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور جب الگ ہو گئے تم ان سے، وما اور جن کی، یعبدون وہ عبادت کرتے ہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے، فَأْوُوا تو پناہ لو، الی الکہف طرف غار کے۔ اب اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تم اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، اب تم کیا کرو، تم سائڈ پر ہو جاؤ، تم غار میں چلے جاؤ، ینشر لکم وہ پھیلا دے گا تمہارے لیے، ربکم رب تمہارا، من رحمتہ اپنی رحمت میں سے، ویہی لکم اور وہ مہیا کرے گا تمہارے لیے، من امرکم تمہارے معاملے میں، مرفقا سہولت یا آسانی۔ وَتَرَى الشَّمْسَ اور آپ دیکھتے سورج کو، اذا طلعت جب وہ طلوع ہوتا، تزاوروا وہ کنارہ کر جاتا، عن کہفہم ان کے غار سے، ذات الیمین دائیں جانب، یعنی وہ ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا تھا کہ سورج جو ہے جب وہاں سے نکلتا بھی تھا تو ان کے اوپر پڑتا نہیں تھا۔ وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب وہ غروب ہوتا تھا، تقرضہم وہ کترا جاتا تھا ان سے، ذات الشمال بائیں جانب، تو غروب ہوتے وقت بھی سورج ان کے اوپر نہیں پڑتا تھا۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ اور وہ ایک کھلی جگہ میں تھے، منہ اس غار کی، یعنی کہ کسی تنگ جگہ میں نہیں تھے، کھلی جگہ میں تھے۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللہ یہ نشانیوں میں سے ہے اللہ کی، مَن يَهْدِ اللَّهُ جسے ہدایت دے اللہ، فَهُوَ الْمُهْتَدِ تو وہی ہدایت پانے والا ہے، وَمَن يُضْلِلْ اور جسے وہ بھٹکا دے، فَلَن تَجِدَ تو ہرگز نہ آپ پائیں گے، لَهُ اس کے لیے، وَلِيًّا مُرْشِدًا کوئی دوست رہنمائی کرنے والا۔ تو جب انسان اللہ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پھر میرے سوا کوئی اس کو دوست نہیں ملے گا۔ وَتَحْسَبُهُمْ اور آپ سمجھتے ہیں انہیں، ایقاظاً کہ وہ جاگ رہے ہیں، یعنی کہ اصحاب کہف دیکھنے میں ایسے لگتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، وَنُقَلِّبُهُمْ اور ہم کروٹیں بدل رہے تھے ان کی، ذات الیمین دائیں جانب، و ذات الشمال اور بائیں جانب، کیونکہ وہ تو سوئے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم ان کی کروٹیں بدل رہے تھے۔ وَقَلْبُهُمْ باسطٌ اور کتا ان کا پھیلائے ہوئے تھا، ذراعیہ بالوسید اپنے دونوں ہاتھ دہانے پر، اس غار کے دہانے پر کون بیٹھا تھا، ان کا کتا اپنے بازو پھیلائے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ اگر جھانکتے آپ، علیہم ان پر، لَوَلَّیْتَ البتہ پیٹھ پھیر لیتے آپ، منہم ان سے، فرارن بھاگتے ہوئے، وَلَا مُلِئْتَ اور البتہ بھر دیے جاتے آپ، منہم ان سے، رعبا روب میں، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ اور اسی طرح اٹھایا ہم نے انہیں، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں آپس میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کئی سو سالوں کے بعد ان کو اٹھایا اس لیے تاکہ ایک دوسرے سے پوچھیں، کیا پوچھیں، قَالَ قَائِلٌ کہا ایک کہنے والے نے، منہم ان میں سے، کم لبثتم کتنا ٹھہرے رہے تم، یعنی کتنا عرصہ ہو گیا ہمیں سوتے ہوئے۔ قالوا انہوں نے کہا، لبثنا ٹھہرے رہے ہم، یعنی سوئے رہے ہم، یومن ایک دن، او بعد یومن یا کچھ حصہ دن کا۔ قالوا وہ کہنے لگے، ربکم رب تمہارا، عالم زیادہ جانتا ہے، بما لبثتم اسے جو ٹھہرے رہے تم، فبعثوا پس بھیجو، احدکم اپنے میں سے کسی ایک کو، بواریقکم ہذہ طرف ساتھ اپنی اس چاندی کے، الی المدینہ طرف شہر کے، فلینظر پس چاہیے کہ وہ دیکھے، ایہا کون سا ان میں سے، ازکا زیادہ پاکیزہ، طعامن کھانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جب اٹھے جاگے تو پہلے تو یہ سوال کرنے لگے کہ کتنا عرصہ سوئے رہے ہم، پھر جب ان کو نہیں سمجھ آئی تو اب کہا اچھا چلو، اب یہ چاندی کا ایک سکہ تھا ان کے پاس، تو اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کر آؤ، لیکن کیسا، پاکیزہ کھانا۔
فلیأتکم بس چاہیے کہ وہ لے آئے تمہارے پاس برزق کھانا منہ اس سے، فلیتلطف اور چاہیے کہ وہ نرمی کرے، ولا یشعرن اور نہ وہ ہرگز خبر دے بکم تمہارے بارے میں احدا کسی ایک کو، یعنی جب وہ شہر کی طرف کھانا لینے جائے غار میں سے تو وہاں جا کر جو ہے وہاں لوگوں کو مت بتائے کہ میں کون ہوں یا ہم لوگ اتنا عرصہ سوئے رہے، یہ سب باتیں نہ بتائے۔ انہم ان یظہروا بے شک وہ اگر وہ مطلع ہو گئے علیکم تم پر، یرجموکم وہ سنسار کر دیں گے تمہیں، یعنی اگر تمہاری قوم کو پتہ چل گیا کہ تم زندہ ہو اور تم اس طرح دوبارہ نکل آئے ہو کہیں سے، تو وہ کیا کریں گے، وہ تمہیں پتھر مار مار کے سنسار کر دیں گے۔ او یعیدکم یا وہ لوٹا لے جائیں گے تمہیں فی ملتہم اپنی ملت میں، یعنی یا پھر تمہیں اپنے جو مشرکانہ دین ہے اس میں لے آئیں گے۔ وَلَن تُفْلِحُوا اور ہرگز نہیں تم فلاح پاؤ گے اذن ابدا تب، یعنی اگر تم ان کے دین میں لوٹ کے کبھی بھی۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا اور اسی طرح آگاہ کر دیا ہم نے علیہم ان پر لوگوں کو، لِيَعْلَمُوا تاکہ وہ جان لے، أَنَّ وَعْدَ الْحَقِّ کہ بے شک وعدہ اللہ کا کیا ہے، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ کہ بے شک وعدہ اللہ کا حق سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ اور بے شک قیامت لا ریب فیہا نہیں کوئی شک اس میں، اذ یتنازعون جب وہ جھگڑ رہے تھے بینہم آپس میں، امرہم ان کے معاملے میں، فقالوا بنو تو انہوں نے کہا بناؤ، علیہم بنیانا ان پر ایک عمارت۔ اب ان کی قوم نے کیا کیا کہ کہا کہ اب ان کے اوپر ہم ایک مقبرہ تعمیر کر دیتے ہیں۔ ربہم اعلم بہم رب ان کا زیادہ جانتا ہے انہیں، قالا کہا الذین ان لوگوں نے جو غلبوا غلبہ دیے گئے، علی آثارہم ان کے معاملے پر، لنتخذن البتہ ہم ضرور بنائیں گے، علیہم ان پر مسجدہ ایک سجدہ گاہ۔ اب کیا کرنے لگے، اب وہ جب فوت ہو گئے نوجوان، اب ان کے اوپر کبھی کہتے ہیں مقبرہ بنائیں گے اور کبھی کہتے ہیں ان کے اوپر مسجد بنائیں گے۔ سیقولون ان قریب وہ کہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اب وہ بحثیں کریں گے ان کی تعداد میں کہ وہ اصحاب کہف کتنے تھے۔ سیقولون ان قریب وہ کہیں گے، ثلاثۃ تین تھے، رابعہم چوتھا ان کا، کلبہم کتا تھا ان کا، ویقولون خمسۃ یا وہ کہیں گے وہ پانچ تھے، سادسہم چھٹا ان کا، کلبہم کتا تھا ان کا، رجمم بات پھینکتے ہوئے، بالغیبی بن دیکھے، یعنی جانتے نہیں ان کو کہ وہ کتنی تعداد میں تھے اصحاب کہف، لیکن اپنے پاس سے کیا ہے وہ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ ویقولون سبعۃ یا وہ کہیں گے سات تھے وہ، وثامنہم کلبہم اور آٹھواں ان کا کتا تھا ان کا۔ قل کہہ دیجئے ربی اعلم میرا رب زیادہ جانتا ہے، بعدتہم تعداد ان کی، ما یعلمہم نہیں جانتے انہیں، الا قلیل مگر تھوڑے، فلا تمہاری تو نہ آپ جھگڑا کیجئے فیہم ان کے بارے میں، الا مگر مراء ظاہرا جھگڑنا سرسری، یعنی کہ اس بحث میں نہیں پڑنا کہ اصحاب کہف کی تعداد کیا تھی، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کیسے انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا دین بچانے کے لیے کیا کیا، غار میں بنا لے لی۔ ولا تستفتی اور نہ آپ پوچھئے فیہم ان کے بارے میں، منہم احدا ان میں سے کسی ایک سے، ولا تقولن اور نہ ہرگز آپ کہیے، لشیء کسی چیز کے لیے، انی کہ بے شک میں فاعل کرنے والا ہوں، ذالک غدا یہ کل۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں، اور میرے اور آپ کے لیے بھی یہی نصیحت ہے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں کل یہ کام کروں گا، بلکہ کیا کہنا چاہیے، الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ چاہے اللہ، یعنی انشاءاللہ ضرور کہنا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اور یاد کیجئے اپنے رب کو، اذا نسیتا جب بھول جائیں آپ، کیونکہ انسان ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ نسیتا کا لفظ بھی انسان کے لفظ سے ہی نکلا ہے، انسان نسیان سے نکلا ہے کہ انسان کیا ہے، بھول جانے والا ہے، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر اس میں گم ہو جاتا ہے، دنیا کی باتوں میں جو ہے وہ بھول جاتا ہے کبھی کبھی اپنے رب کو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یاد کیجئے اپنے رب کو جب بھول جائیں آپ، وَقُلْ عَسَىٰ اور کہہ دیجئے امید ہے، ان یہدینی کہ رہنمائی کرے گا میری ربی میرا رب، لِأَقْرَبَ قریب تر کی، من ھذا رشدا اس سے بھلائی میں، وَلَبِثُوا فِی کَہْفِہِم اور وہ ٹھہرے اپنے غار میں، ثلاثمائۃ 300 سنین سال، 300 سال، 3 صدیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غار میں سلائے رکھا، لیکن جب اٹھے تو دیکھیں ویسے ہی اچھے بھلے جیسے سوئے تھے۔ وَازْدَادُوا تِسْعًا اور انہوں نے زیادہ کر دیے، یعنی 9 سال۔ قُلِ اللّٰہ کہہ دیجئے اللہ اعلم زیادہ جانتا ہے،
بما لابثو اسے جو وہ ٹھہرے رہے، لہو اسی کے لیے ہے غیب السماوات والارض غیب آسمانوں اور زمین کا، اب صرف بھی کیا خوب دیکھنے والا ہے وہ اسمی اور کیا خوب سننے والا ہے، یعنی اللہ سے زیادہ دیکھنے اور سننے والا کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہر وقت دیکھتا ہے، پلک جھپکنے میں کے لیے بھی اس کی آنکھ جو ہے وہ بند نہیں ہوتی، وہ اسمی اور خوب سننے والا ہے، وہ تو غافل ہے ہی نہیں ہماری کسی بھی بات سے۔ ما لہم من دونہ نہیں ان کے لیے اس کے سوا من ولیٍ کوئی دوست، یعنی اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہو سکتا، ولا یشرک اور نہیں وہ شریک کرتا فی حکمہ اپنے حکم میں احدہ کسی ایک کو، یعنی اللہ کے جو بھی احکامات ہیں، جو بھی اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے معاملات ہیں، وہ اکیلا ہے ان میں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَاتْلُو مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ اور پڑھیے وہ جو وحی کیا گیا طرف آپ کے، من کتابی ربکا کتاب سے آپ کے رب کی، یعنی اس قرآن سے پڑھ کر سنائیے لوگوں کو، لا مبدل لکلماتہ نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو، ولن تجدہ اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے، من دونہ اس کے سوا ملتحدہ کوئی جائے پناہ، وصبر نفسک اور روک رکھیے اپنے نفس کو، مع الذین ساتھ ان لوگوں کے جو یدعون پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، بالغداوۃ والعشی صبح اور شام، کیسے ہیں اللہ کے بندے؟ صبح و شام کے اذکار کرتے ہیں، صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، یریدون وجہہ وہ چاہتے ہیں چہرہ اس کا، یعنی کہ کیوں صبح و شام کے اذکار کرتے ہیں، کیوں اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں، وہ اس سے ملاقات چاہتے ہیں روز قیامت، ولا تعدو اور نہ آپ پھیریے عینئی کا اپنی دونوں آنکھوں کو، عنہم ان سے، تو ریدو آپ چاہتے ہیں زینت الحیات الدنیا زندگی دنیا کی، زینت دنیا کی زندگی کی، ولا تطیع اور نہ آپ اطاعت کیجئے، من اغفلنا اس کو جو غافل کر دیا ہم نے، قلبہ دل اس کا، عن ذکرنا اپنے ذکر سے، تو ایسے شخص کی پیروی یا ایسے شخص کو فالو نہیں کرنا جس کا دل کیا ہے؟ اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، وَاتَّبِعْ اور اس نے پیروی کی، ہوا ہو اپنی خواہشات کی، اپنی خواہش کی، اور ایسے شخص کی بھی پیروی نہیں کرنی جو کیا ہو؟ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا ہو، جو دل میں آئے وہ کرنے والا ہو، وَقَانَ أَمْرُهُ اور ہے معاملہ اس کا، قُرُطًا حد سے بڑھا ہوا، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ اور کہہ دیجئے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، یعنی یہ قرآن کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے، فَمَنْ شَاءَ تو جو چاہے، فَلْيُؤْمِنْ پس وہ ایمان لے آئے، وَمَنْ شَاءَ اور جو چاہے، فَلْيَكْفُرْ پس وہ کفر کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مجھے اور آپ کو چوائس دے دی ہے، قرآن دے دیا ہے، اور ہمیں چوائس دے دی ہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا بے شک ہم تیار کر رکھی ہے ہم نے، لِلظَّالِمِينَ نَارًا ظالموں کے لیے ایسی آگ، احاطہ بہم گھیر لے گی انہیں، سرادقها کناتیں یا لپٹیں اس کی، وَإِن يَسْتَغِيثُوا اور اگر وہ فریاد کریں گے، یغاثو فریاد رسی کیے جائیں گے، بما انسات پانی کے، کل مہلی ماند تیل کی تل چھٹ کے، یشفی الوجوہ جو بھون ڈالے گا چہروں کو، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ ان کا کفر انہیں کہاں لے گیا؟ جہنم میں۔ اب جہنم میں جب بھی کیا ہوگا؟ پکاریں گے کہ ہمیں کوئی کچھ پلانے کچھ پینے کو دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تیل کی تل چھٹ، وہ تیل جو پکتا ہوا تیل ہوتا ہے وہ ان کو پلایا جائے گا، اور پینے سے پہلے ہی جب وہ اپنے چہرے کے پاس ہی اس کو لے کر جائیں گے تو اس کی تپش سے ان کے چہرے جو ہیں وہ جھلس جائیں گے۔ بئس الشراب کتنی بری ہے پینے کی چیز، وساءت مرتفقہ اور کتنی بری ہے آرام گاہ، یعنی جہنم جہاں پر وہ ٹھہرائے جائیں گے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے برعکس، ان الذین آمنوا بے شک وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، انا لا نضیع بے شک ہم ضائع کرتے، اجر من احسن عملا اس کا جو اچھا کرے عمل، جس نے اچھا عمل کیا، جس نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کیا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس کا اجر قطعاً ضائع نہیں ہوگا۔ ان کو کیا ملے گا؟ اولئک لہم جنات یہی لوگ ہیں ان کے لیے باغات ہیں، عدن ہمیشگی کے، تجری من تحتہم بہتی ہیں ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، یحلون وہ پہنائے جائیں گے، فیہا ان میں، من اساور کنگن، من ذہب سونے کے، ویلبسون ثیابا اور وہ پہنائے جائیں گے لباس، خضرن سبز، من سندس باریک ریشم کے۔ اللہ تعالیٰ کیسے ان کو ان کی زینت پہنائیں گے، ان کو زیور دیا جائے گا، ان کو خوبصورت لباس دیے جائیں گے، اور کیسے ہوں گے وہ لباس؟ باریک ریشم بھی ہوگا، و استبرقن اور موٹے ریشم کے، اور کیا ہوگا؟ متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا علی الارائک ان میں تختوں پر، جیسے یہاں دنیا میں ڈرائنگ رومز میں بیٹھتے ہیں نا، آرام دہ صوفوں کے اوپر بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟
اب جب اللہ کے پاس جنتوں میں داخل کیا جائے گا ان کو، تو پھر کیا ہوگا، اچھے اچھے لباس پہن کے، جیولری پہن کے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تختوں پر بیٹھے یعنی صوفوں پر بیٹھے اب آپس میں خوشگپیاں کر رہے ہیں۔ نعم الثواب، کتنا اچھا ہے بدلہ، وحسنت مرتفقہ، اور کتنی اچھی ہے آرام گاہ۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا، اور بیان کیجئے ان کے لیے مثال، رجلین، دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدہما، بنائے ہم نے ان دونوں میں سے ایک کے، جنتین، دو باغ، من اعناب، انگوروں کے، وحففناہما، اور گھیر لیا ہم نے ان دونوں کو، اور گھیر لیا ان دونوں کو، بنخل کھجور کے درختوں نے، وجعلنا، اور بنائے ہم نے، بینہما، درمیان ان دونوں کے، زرعا، کھیت۔ اب دو لوگوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے، ایک کے پاس کیا ہے، دو باغ ہیں انگوروں کے، جس کے چاروں طرف کیا ہے، کھجوروں کے درخت ہیں اور کھیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کلتا الجنتین، دونوں باغوں نے، آتت، دیا، اکلہا، پھل اپنا، جو دو باغ تھے اس کے دونوں میں خوب خوب پھل آیا، ولم تظلم منہ شیئا، اور نہ کمی کی اس میں کچھ بھی، وفجرنا، اور جاری کر دی ہم نے، خلالہما نہرا، ان دونوں کے بیچ ایک نہر، وکان لہ ثمر، اور ہوا اس کے لیے پھل، یعنی پھر خوب پھل آیا اس کو، فقال لصاحبہ، تو اس نے کہا اپنے ساتھی سے، اب ایک جس کے باغ تھے وہ کیا کہنے لگا اپنے دوسرے ساتھی کو، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جب کہ وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، انا اکثر منکا، میں زیادہ ہوں تجھ سے، مالاً، مال میں، وَأَعَزُّ، اور زیادہ عزت والا ہوں، نفرا، جتھے میں۔ اللہ اکبر، تکبر کر بیٹھا، بہت بڑی بات بول دی۔ کیا کہنے لگا کہ دیکھو میرے تو باغ اتنے زبردست ہیں، آگے پیچھے جو ہے وہ اس کے کھجوروں کے درخت ہیں اور کھیت ہیں، اور بیچوں بیچ اس کے نہر جا رہی ہے، تو میں تو بڑا ہی عزت والا ہوں تم سے، اور میرے پاس تو مال بھی تم سے بہت زیادہ ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وَهُوَ لِظَالِمٌ، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والا تھا، لنفسه، اپنی جان پر، یعنی کہ باغ میں ایسے اتراتے ہوئے داخل ہوا تکبر کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ اس کا تکبر، یہ اس کا اترانا کیا تھا، اپنی ہی جان پر ظلم کرنا تھا۔ قالا، کہنے لگا، ما اظن، نہیں میں گمان کرتا، یعنی نہیں میں سمجھتا، ان تبیدہ، کہ برباد ہوگا، بہذہ ابدا، یہ باغ کبھی بھی۔ اللہ اکبر، کبھی بھی اس طرح کی خوش فہمیوں میں نہیں رہنا چاہیے، کبھی تکبر میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ جو نعمت مجھے ملی ہے یہ ہمیشہ کے لیے اب میرے پاس ہی رہنے والی ہے، تو لہٰذا میں خوب خوب تکبر کروں، اور میں یہ سمجھوں کہ کیونکہ میں اللہ کا بہت ہی پیارا ہوں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں مجھے دی ہیں، یہ بہت ہی بڑے دھوکے کی بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ باغ تو اس کا کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اتنا زبردست باغ ہے، اتنی اچھی لوکیشن ہے، اس کی بیچ میں سے نہر بھی ہے، تو یہ تو کبھی اس کو گھاٹے میں کبھی جائے گا ہی نہیں، ہمیشہ اس کو اس باغ سے فائدہ ہی ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ، اور نہیں میں گمان کرتا کہ قیامت، قائمتن، قائم ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا تکبر کر بیٹھا کہ قیامت کا انکار کر دیا، اس کو لگا کہ میں بس ہمیشہ اس دنیا میں رہنے والا ہوں۔ اور حقیقت بھی ہے کہ ہم لوگوں میں سے ہم کیا کرتے ہیں، اکثر ہم اپنی دنیا کی نعمتوں میں اتنے زیادہ مگن ہوتے ہیں کہ ہم بالکل قیامت کو بھول جاتے ہیں، اور ہمیں یہ خیال بھی نہیں گزرتا ایک بار بھی پورے دن میں کہ کبھی قیامت بھی آنے والی ہے، کبھی اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے۔ والا ان رددت، اور البتہ اگر میں لوٹایا گیا، الی ربی، طرف اپنے رب کے، یعنی کہ اگر کبھی آئے بھی قیامت اور میں گیا بھی اپنے رب کے پاس، تو کیا اس کو گمان تھا، لاجدن خیرا منہا، البتہ میں ضرور پاؤں گا بہتر اس سے، منقلبہ، لوٹنے کی جگہ، خود ہی اپنے بارے میں فیصلہ کر لیا کہ اگر آئی بھی قیامت، میں گیا بھی اپنے اللہ کے پاس، تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی اچھا مجھے دے گا۔ تو یہ تھا اس کے تکبر کا عالم کہ خود سے خود اپنے بارے میں فیصلے کرتا جا رہا ہے۔ قال لہ صاحبہ، کہا اسے اس کے ساتھی نے، اب وہ جو دوسرا ساتھی تھا وہ اس کو کیا کہنے لگا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جب کہ وہ بات چیت کر رہا تھا اس سے، اکفرت بالذی، کیا انکار کرتا ہے تو اس کا جس نے خلقہ پیدا کیا تجھے، من تراب، مٹی سے۔ اللہ اکبر، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر درست بنایا تجھے ایک مرد۔ اللہ تعالیٰ کیا کہنے لگا، کتنی اچھی نصیحت کی اس کے ساتھی نے اسے کہ کیسے تم اتنا بڑے بڑے بول سکتے ہو، کیسے تم بھول گئے اپنی اصلیت کو، کیا ہے تمہاری حقیقت کہ اللہ نے مٹی سے بنایا تمہیں، اور ایک حقیر سے ٹکڑے، ایک حقیر سے نقطے سے، ایک حقیر سے پانی کے قطرے سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور تم اللہ کے بارے میں ایسی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو۔ کیا کہا، لیکن اللہ،
وہ اللہ ربی رب ہے میرا، ولا اشرکو بھی ربی، اور نہیں میں شریک ٹھہراتا ساتھ اپنے رب کے، احدا کسی ایک کو۔ اب وہ دوسرا شخص کیا کہنے لگا کہ میں تو اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہیں کرتا اور میں اس طرح کی بات نہیں کہتا۔ ولولا اذ دخلتا، اور کیوں نہ جب داخل ہوا وہ، جنتک اپنے باغ میں، قلتا کہا اس نے، ماشاء اللہ جو چاہا اللہ نے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب باغ میں داخل ہوا، اتنا اچھا باغ اللہ نے اس کو اتنی بڑی نعمت دے رکھی تھی، تو اس نے ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ کیوں نہیں کہا لا قوت الا باللہ، نہیں کوئی قوت مگر اللہ کی توفیق سے؟ یعنی اس باغ، اس کو ایک اتنا خوبصورت باغ ملا ہے، اتنی بڑی نعمت اللہ نے اس کو دی ہے، تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ کسی شخص کے بعد کوئی نعمت ہوتی ہے دنیا کی، اس میں اس شخص کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ انسان کا یہ سمجھنا کہ میری محنت کا نتیجہ مجھے مل رہا ہے یا میری محنتوں کا پھل مل رہے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیوں نہیں اس نے کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ تو جب بھی اپنی نعمتوں کو دیکھیں تو یہ الفاظ ضرور کہیں، انترانی اگر تو دیکھتا ہے مجھے، انا اقل کہ میں کم تر ہوں، من کا تجھ سے، مالن مال میں، و ولدا اور اولاد میں۔ اب اس کو کیا کہنے لگا کہ تم تو میرے سے جیلس ہو رہے ہو، کیونکہ تم میرے سے مال میں بھی کم ہو اور اولاد میں بھی کم ہو۔ فعسا ربی، تو امید ہے رب میرا، ان یؤتینی کہ وہ دے دے مجھے، خیرن بہتر، من جنتی کا تیرے باغ سے۔ اب دوسرا دوست کیا کہنے لگا کہ ایسی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اس باغ سے، تمہارے ان باغوں سے کہیں بہتر مجھے دے دے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، اور وہ بھیج دے اس پر کوئی عذاب، اور من السماء، یہ آسمان سے، فَتُصْبِحَ، تو وہ ہو جائے، سعیداً صلاح کا میدان، صاف یا چٹیل۔ اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ ایک طوفان آئے اور تمہارا جو باغ ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ او یصبح، یا ہو جائے، ماؤہا پانی اس کا، یعنی وہ جو نہر اس کے بیچ میں سے جا رہی ہے، اس کا پانی کیا ہو جائے، غوراً گہرا، وہ نیچے گہرائی میں چلا جائے زمین کے۔ فلن تستطیع، تو ہرگز نہیں تم استطاعت رکھو گے، لہو طلبا، اسے تلاش کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے وہ جو شخص ہے وہ اس کو نصیحتیں کر رہا ہے، لیکن وہ دوسرا جس کے باغ ہیں وہ تو اپنے ہی تکبر میں ہے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور گھیر لیا گیا پھل اس کا۔ وَأَصْبَحَ، اور اس نے صبح کی، يُقَلِّبُ، وہ ملتا رہا، کفیہ، اپنی دونوں ہتھیلیاں، علی ما، اس پر جو، انفقہ، اس نے خرچ کیا تھا، فیہا، اس میں، وَهِيَ خَاوِیَةٌ، اور وہ باغ وہ گرا پڑا تھا، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر۔ وَيَقُولُ، اور وہ کہہ رہا تھا، یا لیتنی، اے کاش کہ میں، لم اشرک، نہ میں شریک کرتا، بھی ربی، ساتھ اپنے رب کے، احدہ کسی ایک کو۔ اللہ اکبر۔ اب جب دیکھا کہ باغ تباہ ہو گیا، اب وہ گرا پڑا ہے، تو اب ہتھیلیاں مل رہا ہے اور افسوس کر رہا ہے کہ کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، میں نے وہ بول نہ بولے ہوتے جو آج میری تباہی کا باعث بن گئے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ، اور نہ تھے اس کے لیے، فِئَةٌ، جماعت کے لوگ، يَنْصُرُونَهُ، جو مدد کرتے اس کی، مِن دُونِ اللَّهِ، سوائے اللہ کے، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ تھا وہ بدلہ لینے والا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَاتُ، وہاں سارا اختیار، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، الحق، جو سچا ہے، ہوا خیرن، وہ بہتر ہے، ثواباً، بدلہ دینے میں، و خیرن عقبا، اور وہ بہتر ہے انجام کے اعتبار سے۔ تو اللہ کا اختیار ہوتا ہے ہر چیز پر، دنیا میں دی جانے والی نعمتیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا، اور بیان کیجئے ان کے لیے مثال، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی، یعنی دنیا کی زندگی کی مثال کیسے ہے، کما ان، جیسے پانی، انزلناہ، اتارا ہم نے اسے، من السماء، یہ آسمان سے، فاختلط، تو مل جل گئیں، بھی، ساتھ اس کے، نبات الارضی، نباتات زمین کی، فاصبح، تو وہ ہو گئیں، حشیماً، چورا چورا، تذروہ الریاح، بکھیرتی ہیں اسے ہوائیں۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ، علی کلی، اوپر ہر چیز، علی کلی، اوپر ہر شیء، ان چیز کے، مقتدرہ، قدرت رکھنے والا۔ تو لہٰذا سمجھنے کی بات کیا ہے، المال والبنون، مال اور بیٹے، جن پر انسان بڑا ہی مان کرتا ہے، انسان کے پاس مال ہو اور بیٹے ہوں تو وہ پھولا نہیں سماتا، اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، اسے لگتا ہے میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان دونوں چیزوں کو، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے زینت ہیں دنیا کی زندگی کی، یہ صرف دنیا میں ہی تمہاری شان و شوکت کا ذریعہ ہو سکتے ہیں اگر یہ اللہ کے مطابق تم نے ان کو نہیں استعمال کیا۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی تو کیا ہیں، نیکیاں ہیں،
خیر عند ربک، بہتر ہیں آپ کے رب کے نزدیک، ثواباً ثواب کے اعتبار سے، وخیر عملا اور بہتر ہیں امید کے اعتبار سے، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ اور جس دن ہم چلائیں گے الجبال پہاڑوں کو، کس دن؟ جب قیامت آئے گی، وَتَرَى الْأَرْضَ اور آپ دیکھیں گے زمین کو، بارزتاً کھلی ہوئی، وَحَشَرْنَاهُمْ اور اکٹھا کر لیں گے ہم انہیں، فَلَمْ نُغَادِرْ پھر نہیں ہم چھوڑیں گے، مِنْهُمْ ان میں سے أَحَدًا کسی ایک کو، وَعُرِضُوا اور وہ پیش کیے جائیں گے، عَلَىٰ رَبِّكَ اپنے رب پر، صفا صف در صف، اللہ اکبر، باری باری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس آ رہے ہوں گے اپنے اعمال کا جواب دینے، لَقَدْ جِئْتُمُونَا البتہ تحقیق آ گئے تم ہمارے پاس، کما خلقناکم جیسا پیدا کیا تھا ہم نے تمہیں، اول مرۃ پہلی بار، بل زعمتم بلکہ گمان کیا تم نے، الن نجعل کہ ہرگز نہیں ہم بنائیں گے، لکم تمہارے لیے، موعدا کوئی وعدے کا وقت۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا کہیں گے ان لوگوں سے جو قیامت کا انکار کرتے تھے کہ دیکھو نا آگے تم واپس میرے پاس ہی میرے سامنے کھڑے ہو، اور تم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ وقت تو کبھی آنا ہی نہیں ہے کہ رب کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے، اس قدر مشغول تھے تم دنیا میں، وَوُضِعَ الْكِتَابُ اور رکھ دی جائے گی کتاب، کون سی کتاب؟ اعمال نامہ، فَتَرَى پس آپ دیکھیں گے المجرمین مجرموں کو، مشفقین ڈرے ہوئے ہوں گے، مما اس سے جو فیہ اس میں ہوگا، یعنی کہ اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے، کیونکہ ان کو اپنے کرتوت تو پتہ ہوں گے کہ ہم دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں۔ اب کیا کہیں گے اعمال نامے کو دیکھ کر؟ وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا ہائے افسوس ہم پر، ما لہذا الکتاب کیا ہے اس کتاب کو، لا یغادرو نہیں چھوڑا، صغیرتن کسی چھوٹی چیز کو، ولا کبیرتن اور نہ کسی بڑی چیز کو، الا احصاها مگر اس نے شمار کر رکھا ہے اسے، اس کتاب کے اندر چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل ہر چیز لکھی ہوئی ہوگی، ہمارے چہرے کے تاثرات جو بدل جاتے ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہوں گے، ہمارا کسی کے بارے میں کوئی بھی برا عمل جو ہے اس کو کرنے کی طرف جو بھی ہم کوششیں اور وہ کر رہے ہوتے ہیں، پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب اس کے اندر لکھا ہوگا، ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس کے اندر لکھا ہوگا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا اور وہ پا لیں گے جو انہوں نے عمل کیا، حاضرہ حاضر، وَلَا يَظْلِمُ اور نہ ظلم کرے گا، رَبُّكَ أَحَدًا رب آپ کا کسی ایک پر، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم کو، اسی سپارے کے اندر یہ دوسری دفعہ ذکر آ رہا ہے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جب کہا ہم نے فرشتوں سے اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، کان من الجن تھا وہ جنوں میں سے، ففسق تو اس نے نافرمانی کی، ان امر ربہ حکم کی اپنے رب کے، افتتخذونہ کیا پھر تم بناتے ہو اسے یعنی شیطان کو، وذریتہ اور اس کی اولاد کو یعنی شیطان کے جو چیلے ہیں ان کو، اولیاء دوست، من دونی میرے سوا، یعنی شیطانوں سے مدد مانگتے ہو، ان کو قابو میں کر کر کے جو ہے وہ زمین پر فساد کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر ان سے دوستیاں لگاتے ہو، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ حالانکہ وہ تمہارے لیے دشمن ہیں، بئسا کتنا برا ہے، للظالمین ظالموں کے لیے، بدلا بطور بدل، ما اشہدتہم نہیں میں نے حاضر کیا تھا انہیں، خلقا پیدائش کے وقت، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی، ولا خلقا اور نہ پیدائش میں، انفسہم ان کی اپنی، یعنی جب اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان بنا رہے تھے یا جب اللہ تعالیٰ ان کو خود ان کی ذاتوں کو بنا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان کو، وہ وہاں موجود نہیں تھے، وہ دیکھ نہیں رہے تھے یہ سب ہوتا ہوا، وما کنتُ اور نہیں ہوں میں، متخذہ بنانے والا، المدلین گمراہ کرنے والوں کو، عضدا بازو یعنی مددگار، ویوم یقول اور جس دن وہ فرمائے گا، نادوا شرکائی الذین پکارو میرے شریکوں کو وہ جنہیں زعمتم گمان کیا تم نے، فدعوہم تو وہ پکاریں گے انہیں، فلم یستجیبوا پس نہ وہ جواب دیں گے، لہم انہیں، وجعلنا اور بنا دیں گے ہم، بینہم درمیان ان کے، موبقہ ہلاکت کی جگہ، ورأى المجرمون اور دیکھیں گے مجرم، النار آگ کو، فظنوا تو وہ سمجھ لیں گے، انہم بے شک وہ، مواقعوہا گرنے والے ہیں اس میں، اللہ اکبر، جب دیکھیں گے آگ کو اب ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہمارا ٹھکانہ ہے، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا اور نہ وہ پائیں گے اس سے، مصرفہ پھرنے کی جگہ، یعنی کہ پھر جہنم میں جائے بغیر اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں وہ جا سکیں گے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا اور البتہ تحقیق پھیر پھیر کر بیان کی ہم نے، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، للناس لوگوں کے لیے، من کل مثل
ہر طرح کی مثال اللہ تعالیٰ بار بار واقعات دہراتے ہیں اس قرآن میں، بار بار جنت جہنم کا ذکر آتا ہے، بار بار نیک عمل کرنے والوں کا اور برے عمل کرنے والوں کا ذکر آتا ہے، تاکہ کیا ہو، تاکہ ہم اس سے نصیحت پکڑیں۔ لیکن وَقَانَ الْإِنسَانُ، اور ہے انسان، اکثر شیء، زیادہ ہر چیز سے، جادلا جھگڑا کرنے میں، وما منع، اور نہیں روکا، الناس لوگوں کو، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدیٰ جب آگے ان کے پاس ہدایت، ویستغفروا، اور وہ بخشش مانگے، ربہم اپنے رب سے، الا مگر ان یہ کہ تأتیہم آ جائے ان کے پاس، سنت الاولین طریقہ پہلوں کا، او یأتیہم یا آ جائے ان کے پاس، العذاب عذاب، قبولا سامنے سے، وما نرسل، اور نہیں ہم بھیجتے، المرسلین رسولوں کو، الا مبشرین و منذرین مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ، اور جھگڑتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، بالباطلی ساتھ باطل کے، لیدحضوا تاکہ وہ پھسلا دیں، بہ الحق ساتھ اس کے حق کو، واتخذوا اور انہوں نے بنا لیا آیاتی میری آیات کو، وما انذروا اور جس سے وہ ڈرائے گئے تھے، ہزوا مذاق، یعنی قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں اور عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی جنت جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بہت ہی نان سیریس، غیر سنجیدہ قسم کے لوگ کہ ہر چیز کو، ہر حکم کو، ہر نشانی کو جھٹلاتے چلے جا رہے ہیں۔ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو، ذکر نصیحت کیا گیا، بھی آیات ربہ آیات کے ذریعے اپنے رب کی، فاعرض عنہا پھر اس نے اعراض کیا اس سے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا جو ہے وہ ایسا شخص نامراد، اس سے بڑا نامراد کون ہو سکتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اس کو ہم ہدایت دیں، اس کے سامنے آیات پڑھ کے سنائی جا رہی ہوں، لیکن وہ کیا کرے، وہ سن کر نہ دے، پھر وہ کیا کرے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا پھر اس نے اعراض کیا ان سے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ اور وہ بھول گیا جو آگے بھیجا، یداہ اس کے دونوں ہاتھوں نے، جو کرتوت کر کے بھیجے اپنے روز قیامت حساب دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کو بھی بھول گیا۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ بے شک ہم ڈال دیے ہم نے ان کے دلوں پر، اکنتاً پردے، ان یفقہوہ کہ نہ وہ سمجھ سکیں اسے، کسے، یعنی قرآن کو، قرآن پڑھتا ہوا سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں خود، لیکن کیا ہے، دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، کس کے، جہالت کے، نافرمانی کے، گناہوں کے، تو اب کیسے سمجھ میں آئے گا قرآن، وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں میں ہے بوجھ، وان تدعوہم اور اگر آپ بلائیں انہیں الی الہدیٰ طرف ہدایت کے، فلن تو ہرگز نہیں، یہتدوا وہ ہدایت پائیں گے، اذن تب، ابدا کبھی بھی، وربک الغفور اور رب آپ کا بہت بخشنے والا ہے، ذو الرحمت رحمت والا ہے، لم یؤاخذہم اگر وہ پکڑے انہیں، بما کسبوا بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، یعنی اللہ تعالیٰ اگر گناہوں پر پکڑنے لگے، لعجل لهم العذاب البتہ وہ جلدی دے دے انہیں عذاب، بل لہم بلکہ ان کے لیے، موعد وعدے کا ایک وقت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں لوگوں کو، لن یجدوا ہرگز نہ وہ پائیں گے، من دونہ اس کے سوا، موئلا کوئی جائے پناہ، وتلک القری اور یہ بستیاں، اہلکناہم ہلاک کیا ہم نے انہیں، لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا اور بنا دیا ہم نے، لمہلکہم موعدا ان کے لیے، ان کی ہلاکت کے لیے، وعدے کا ایک وقت، یعنی کہ جو بھی یہ عاد اور سمود کی بستیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ایک وقت آیا جب انہوں نے نافرمانیاں کی تو پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ اور جب کہا موسیٰ نے، لِفَتَاهُ اپنے نوجوان کو، لا ابرح نہیں میں ہٹوں گا، اپنے نوجوان کو یعنی جو ان کا ساتھی تھا ان کے ساتھ، اس کو کیا کہتے ہیں کہ نہیں میں ہٹوں گا، حتی ابلغا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں، مجمع البحرین جمع ہونے کی جگہ دو سمندروں کی، یعنی دو سمندر جہاں پہ مل رہے ہیں ایسی جگہ پہ جانا ہے مجھے، او امدیا یا میں چلتا رہوں گا، حقوبہ مدتوں، فلما بلغا تو جب وہ دونوں پہنچے، مجمع جمع ہونے کی جگہ، بینہما درمیان ان دو سمندروں کے، نسیا حوتہما تو دونوں بھول گئے اپنی مچھلی، فاتخذ سبیلہ پس اس نے بنا لیا راستہ اپنا، فی البحر سمندر میں، سربا سرنگ کی طرح، یعنی کہ انہیں اس جگہ جانا تھا جہاں مچھلی جو ان کے پاس تھی وہ سمندر میں راستہ بنا کے، سرنگ بنا کے چلی جاتی، اس جگہ انہیں پہنچنا تھا، فلما جاوزا تو جب وہ دونوں آگے بڑھے، قالا اس نے کہا، لفتاہ اپنے نوجوان سے، یعنی کس نے، موسیٰ علیہ السلام نے،
کیا کہنے لگے اسے؟ آتنا غداءنا، دو ہمیں کھانا ہمارا، لقد لقینا، البتہ تحقیق پائی ہم نے، من سفرنا ھذا، اپنے اس سفر میں، نصبا، تھکاوٹ۔ قال ارأیت، اس نے کہا کیا دیکھا تم نے، اذ اوینا، جب پناہ لی تھی ہم نے، الی الصخرۃ، طرف چٹان کے، فانی نسیت، تو بے شک میں بھول گیا تھا میں، الحوت، مچھلی کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو وہ کیا بتانے لگا ان کا ساتھی کہ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ پہلے جہاں ہم نے جس چٹان کے پاس ہم نے رک کر تھوڑا آرام کیا تھا، وہاں پر مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا تھا، اور اب تو ہم وہاں سے آگے نکل آئے۔ تو اب کیا کہنے لگا؟ وما انسانی ہو، اور نہیں بھلایا مجھے اس کو، الا الشیطان، مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں ذکر کروں اس کا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب مچھلی اپنا راستہ بنا کر سمندر میں جس جگہ جائے گی وہاں ہم نے پہنچنا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی تو ان کا جو ساتھی ہے اس نے دیکھا تو صحیح مچھلی کو جاتے ہوئے، لیکن کیا ہوا، وہ بتانا بھول گیا۔ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے شیطان نے بھلوا دیا۔ واتخذ سبیلہ، اور اس نے راستہ بنا لیا تھا، راستہ اپنا، فی البحر، سمندر میں، عجبا، عجیب طریقے سے، عجیب طرح سے۔ قال ذالک، کیا یہی ہے، ما کننا، جو تھا ہم، نبغی، ہم چاہتے، فرتدا، تو وہ دونوں پلٹے۔ اب جیسے اس نے بتایا، اب موسیٰ علیہ السلام اور وہ دونوں جو ہیں واپس اس جگہ پر جا رہے ہیں جہاں پر مچھلی نے اپنا راستہ بنایا تھا۔ فرتدا، تو وہ دونوں پلٹے، علی آثارہما، اپنے نشانات قدم پر، قصصا، اتباع کرتے ہوئے۔ فوجدا، تو دونوں نے پایا، عبدن، ایک بندے کو، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے۔ اب وہ جب اس جگہ پہنچے انہیں وہاں پر کون ملے؟ خضر علیہ السلام۔ آتیناہ رحمتن، کون تھے خضر علیہ السلام؟ اللہ نے دی تھی انہیں رحمت، من عندنا، اپنے پاس سے، وعلمناہ، اور سکھایا ہم نے اسے، من لدنا علما، اپنے پاس سے ایک خاص علم۔ تو خضر علیہ السلام کو جو بھی علم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، وہ جو بھی علم تھا ان کے پاس، وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تھا۔ قال لہ موسیٰ، کہا اسے موسیٰ نے، هل اتبعک، کیا میں پیروی کروں تمہاری، علی، اس پر، ان، کہ تعلمنی، تم سکھاؤ مجھے، مما، اس میں سے، جو علمتا، سکھایا تمہیں، تم سکھائے گئے، رشدہ، ہدایت یا سمجھ بوجھ۔ اب موسیٰ علیہ السلام ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے اپنی شاگردی میں لے لیں اور جو علم آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے بھی سکھائیں۔ قال انک، اس نے کہا یعنی خضر علیہ السلام نے، بے شک تم، لن تستطیع، ہرگز نہیں تم استطاعت رکھو گے، معی صبرا، میرے ساتھ صبر کی، وکیف تصبروا، اور کس طرح تم صبر کر سکتے ہو، علی ما، اس پر جو، لم تحط، نہیں تم نے احاطہ کیا، بہ، خبرا، اس جس کا علم سے۔ قال، اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، ستجدونی، یقیناً تم پاؤ گے مجھے، انشاء اللہ، اگر چاہا اللہ نے، صابرا، صبر کرنے والا، ولا اعصی لک، اور نہیں میں نافرمانی کروں گا، لک، امرا، تمہارے کسی حکم کی۔ اب ان دونوں کے درمیان ہو گئی بات چیت، ایگریمنٹ ہو گیا، اب ان کا سفر شروع ہوا۔ قال، کہا، فإن اتبعتنی، پھر اگر پیروی کرو تم میری۔ خضر علیہ السلام کیا کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو کہ اگر تم نے پیروی کرنی ہے میری تو کیا نہیں کرنا، فلا تسألنی، پس نہ تم سوال کرنا مجھ سے، عن شیء، کسی چیز کے بارے میں، حتی احدث، یہاں تک کہ میں بیان کروں، لکا، تمہارے لیے، منہ، ذکرہ، اس کا ذکر۔ فانطلقا، تو وہ دونوں چل دیے، حتی، یہاں تک کہ، اذا رکبا، وہ دونوں سوار ہوئے، فی السفینہ، کشتی میں، خرقہا، اس نے سوراخ کر دیا اس میں، کس نے؟ خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ قال اخرقتہا، کہا کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، کہ کیا سوراخ کر دیا تم نے اس میں، لتغرق اہلہا، تاکہ تم غرق کر دو اس کے مالکوں یعنی سواروں کو، لقد جئت، البتہ تحقیق لائے ہو تم، شیئا امرا، ایک چیز بڑی عجیب۔ قال، اس نے کہا یعنی خضر علیہ السلام نے، الم اقل، کیا نہیں کہا تھا میں نے، انکا، بے شک تم، لن تستطیع، ہرگز نہیں تم استطاعت رکھو گے، معی صبرا، میرے ساتھ صبر کی۔ یعنی کہ خضر علیہ السلام ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہیں منع کیا تھا کہ کوئی سوال نہیں کرنا جب تک میں خود تمہیں نہ بتا دوں، اور تم نے پھر سوال کر لیا۔ قال، کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، اب فوراً ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ میں نے تو سوال نہیں کرنا تھا، تو کیا کہنے لگے، لا تؤاخذنی، نہ تم مواخذہ کرو میرا، بما نسیت، اس پر جو بھول گیا میں۔ نسیت، نسیان، انسان، ایک ہی لفظ کے معنی ہے، کیونکہ انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے بھول گئے۔ ولا ترہقنی، اور نہ تو چھا جا مجھ پر، من امری، میرے معاملے میں، عسرا، تنگی کر کے، یعنی مجھے معاف کیجیے، میرے ساتھ آسانی کیجیے۔ اب کیا ہوا، فانطلقا، تو دونوں چل دیے، حتی، یہاں تک کہ، اذا لقیا، وہ دونوں جا ملے، غلامن، ایک لڑکے کو، قتلہ، اس نے قتل کر دیا اسے۔
کس نے قتل کر دیا؟ خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ قال کہا اقتلتا کہ قتل کر دیا تم نے نفسن ایک جان کو زکیتن جو پاک تھی بغیر نفسن بغیر کسی جان کے بدلے لقد جئتا البتہ تحقیق لائے ہو تم شیئا نکرا ایک چیز انتہائی ناپسندیدہ۔ اب کیا ہوا؟ پھر سے سوال کر لیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ انشاءاللہ کل کے اس بارے میں اس واقعے کو مکمل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا قبول کرے اور جو بھی پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ پڑھنے میں کچھ کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔